آپ کا 40% بچہ جو اسکول ہی نہیں جا رہا، 2 کروڑ 60 لاکھ بچے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول پاپولیشن. ہندوستان جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر ہیں اور نہیں ہے. اور چین جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں. تو وہ جو 2 ممالک ہیں جو ہم سے 5 گنا ہے، اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں. ہمارے پاس 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں. یا آپ کا 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے. ضروری نہیں کہ دس از ناٹ اوور لیپنگ 100%، بٹ کچھ اوور لیپ بھی ہوگا. جب آپ کی 39% پاورٹی لاسٹ ایئر تھی اور پاورٹی اس وقت بڑھ رہی ہے، اور بچے کو رات کو اناج نہیں ملتا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، تو صبح اس کو پڑھا بھی نہیں سکتے، تو ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس کی معیشت کیسے چل سکتی ہے؟ جاپانی سٹیزنز کو اٹھائیں جاپان سے، ان سے گھروں سے اٹھا لیں اور ان سب کو 5 لاکھ لوگوں کو ایک آئیلینڈ پہ بھیج، رینڈم 5 لاکھ لوگوں، اور 5 لاکھ پاکستانیوں کو اٹھائیں اور ایک اور آئیلینڈ پہ بھیج دیں. سیم آئیلینڈ 1 آئیلینڈ 2 ایگزیکٹلی سملرلی انڈاؤڈ. 10 سال بعد کس میں زیادہ ترقی ہوگی آپ کے خیال سے؟ کس میں کم چوری ہو رہی ہوگی؟ کس میں کم لوٹ مار ہو رہی ہوگی؟ وائی کوئی جینیٹکلی تو کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہوتا نا. جینیٹکلی تو وی آر آل دا سیم رائٹ. کلچر سے فرق پڑتا ہے، تعلیم سے فرق پڑتا ہے. ہم پیچھے رہ گئے اس لیے کہ ہم پڑھا نہیں رہے اپنے بچوں کو. تو آپ جتنی محنت کر لیں، جتنی اچھی اکنامک پالیسی بنا لیں، آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. 78% بچہ جب 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا، تو میں آپ کو شور کر رہا ہوں کہ وہ 15 سال کی عمر میں بھی پھر نہیں پڑھ سکے گا، اور پھر 20 سال کی عمر میں بھی نہیں پڑھ سکے گا. پھر وہ ایک دم سادہ سا رہ جائے. اور پھر وہ جو میں ایک بات کرتا ہوں 1% سوسائٹی کی، دس از اندر فنڈامنٹل پرابلم ان پاکستان. آپ کو پتا نہیں ہے کہ آدھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ایچ کالج سے آئے ہوئے. 4,86,000 اسکول ہے پاکستان میں. اگر ایک اسکول سے آدھی سپریم کورٹ آ رہی ہے، جبکہ 20,000 اسکول سے ایک بچہ آنا چاہیے، ایک جج آنا چاہیے، مگر ایک اسکول آدھی جج دے رہی ہے، تو یہ کہیں آپ کو نیٹ ورک افیکٹس تو لگ رہا ہے نا. کوئی نہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یو آر بیٹر آف ادر تھنگز بینگ ایکول سیٹرس پیریبس، یو آر بیٹر آف جسٹ گوئنگ ٹو ایچ جو بھی پڑھائی کرتے ہو آپ. رائٹ، آپ کہ ایک مرتبہ پیسے والے ہو جائیں گے تو پھر ہم تعلیم دے سکیں گے. یہ جو ہے نا، یہ گھوڑا آپ گاڑی کے پیچھے باندھ رہے ہیں. پیسے والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ پڑھے لکھے ہوں گے تو پیسے والے ہو جائیں گے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے 10 سال کے اندر ہندوستان نے 5 آئی آئی ٹیز بنائی تھی، 47 کے 10 سال بعد 57 تک. ٹھیک، آج آئی آئی ٹی کا گریجویٹ جو ہے ایک، وہ گوگل کا بھی صدر ہے اور مائکروسافٹ کا بھی صدر ہے. وہ انڈین امریکن بورن ان امریکہ نہیں، انڈین امریکن بورن ان انڈیا ہے. ٹھیک، 10 سال پہلے 10 سالوں میں 5 آئی آئی ٹیز بنائی. ہم نے پہلے 10 سالوں میں 7 وزرائے اعظم چینج کرے تھے. یہ فرق ہے. تو یہ نہ کہو کہ پہلے امیر ہوں گے پھر پیسے والے ہوں گے، پھر بچوں کو پڑھائیں گے. جب تک بچے پڑھیں گے نہیں، جب تک امیر نہیں ہوں گے. تو پہلے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو پائڈ سیمینار سیریز. ٹوڈے وی آر آنرڈ ٹو ہیو ود us مفتا اسماعیل صاحب. He needs no introduction at all. Former finance minister as well as a political economist. He knows about the economy, about the energy sector, and I think about every sector. So without further ado, let's start the discussion. پہلے ہم انرجی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, then we go to the economy. اور اچھا سر, اسٹارٹ کرتے ہیں ہم. What is the relevance or irrelevance of our donor agencies and foreign consultants in our energy policy making, in our energy planning, and in the overall energy supply chain? جی سر. تھینک یو بہت شکریہ پائٹ کا کہ مجھے یہ موقع دیا. بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا جو ادھر تشریف لائے اور مجھے موقع دیا. میں نے کوشش کی تھی اور میں نے ریکویسٹ کی تھی میڈم سے اور کہ پورا انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے تو تمام لوگ پھر بات چیت کر سکیں گے. 2 مسئلے چھوٹے چھوٹے ہیں جو ان پہ بات کرنی ہے. ایک انرجی ہے, چھوٹا سا مسئلہ پاکستان کے لیے, اور ایک معیشت ہے. کوئی مطلب گمبھیر, چھوٹے سے 2 مسئلے ہیں, گمبھیر مسئلے تو ذرا بھی نہیں ہیں. And obviously both are interlinked, but we will talk about energy first. سوال میڈم کا ایک دم اپروپریٹ ہے, ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ حکومت کی سیکٹر ہے, پاور اینڈ انرجی, جس کو گیس بھی اور پاور, 2 بجلی اور گیس اگر دیکھیں تو یہ حکومت کا سیکٹر ہے. اور گیس میں تو تقریباً کمپلیٹ حکومت کی منافلی ہے, ڈسٹریبیوشن کی بھی اور پروڈکشن وغیرہ کی بھی تقریباً. اور جو بجلی کا سیکٹر ہے اس کے اندر حکومت کی زیادہ تر منافلی ہے, حکومت کنٹرول کرتی ہے پرائسنگ وغیرہ کو, لیکن اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بھی آتا ہے. پہلی مرتبہ اب پہلے واپڈا ہوتا تھا, واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جس نے یہ اٹلی کی مدد سے اور دیگر ورلڈ بینک کی مدد سے تربیلا وغیرہ ڈیم بنائے تھے اور یہ سب تھا. اور پہلی مرتبہ پاکستان میں, اور پھر جیسے کہ یہ ساتھ ساتھ کہ جیسے ہماری حکومت کی کیپیسٹی کم ہوتی رہی, گورننگ کیپیسٹی کم ہوتی رہی, سول سروس کی کیپیسٹی کم ہوتی رہی, بیوروکریسی کی کیپیسٹی کم ہوتی گئی, تو آہستہ آہستہ مسائل بڑھتے گئے. اور جو
1950-60 کی دہائی کے اندر شاید جو ہم کام کر سکتے تھے وہ بعد میں 70 کے بعد نہیں کر سکے. تو جب 1990 کا وقت آیا اور جب جنرل ضیاء صاحب کا ماشاءاللہ ختم ہوا اور محترمہ بینظیر بھٹو کا دور آیا تو اس وقت بجلی کی بڑی کمی تھی. تو پہلی مرتبہ ہم نے ایک IPP کا ماڈل استعمال کیا جس میں ہم فورن انویسٹرز اور لوکل انویسٹرز لیکن پرائیویٹ انویسٹرز کو لے کر آئے. اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی. اور اب جب دیکھتے ہیں تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ فنڈامنٹل ایررز تھے اور میں اس کی بھی بات کروں گا. اس میں جو میڈم آپ نے پوچھا اس میں ورلڈ بینک کا کچھ لونز بھی تھے جو حکومت کو اور دیگر دیے ہوئے تھے, اور پالیسی میکنگ کے اندر بھی ان لوگوں کا کافی انپٹ ہوتا تھا, انکریج کرنا کہ پرائیویٹ مارکیٹ کے اوپر چلے جاؤ وغیرہ, اور دیگر چیزوں میں ان کا انپٹ ہوتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری حکومت تھی, ہمارا ملک تھا, تو فنڈامنٹل ذمہ داری ہماری ہے, لیکن ان کا بالکل انپٹ تھا. تو پہلے ہم نے IPPs کرا, اور اس IPPs کے اندر 2-3 جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو بھی ریٹرن آن انویسٹمنٹ تھا ہم نے ڈیسائیڈ کیا, پتہ نہیں کیوں, کہ 17% ڈالر میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 70% یا 80% جو ہے وہ بینک کا لون ہوگا اور 20% ایکویٹی ہوگی. تو وہ 20% ایکویٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیں گے, اور باقی جو ہے وہ ہم LIBOR +1 یا LIBOR +2 یا جو بھی ہوتا ہے وہ دیں گے. جو LIBOR as all of you must know is London انٹر بینک ایکسچینج ریٹ, جو کہ ڈالر کے ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے, ڈالر کا وہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر 1-2% پاکستانیوں کو دینا پڑتا ہے کیونکہ رسک پریمیم وغیرہ ہمارا کافی ہے. تو 20% کو 17% ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل رہا تھا اور وہ تھا, اور باقی کو انٹرسٹ ریٹ 80% لون پہ. اور ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا کہ لوگ کس چیز پہ لگائیں, چاہے ہم نے ڈیزل پہ بھی لگایا, لوگوں نے ڈیزل انجن بھی لگائے, لوگوں نے فرنس آئل پہ بھی لگایا, دونوں چیزوں پہ زیادہ لگا. کچھ گیس کے بھی لگے تھے کمبائنڈ سائیکل, لیکن زیادہ تر تو سمپل سائیکل لگے تھے بہت کم ایفیشنسی کے ساتھ. ہیٹ ریٹ جو تھا ان کا بھی, خیر اس پہ میں آتا ہوں ایک منٹ میں. سمپل سائیکل جو کم ایفیشنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ 30% جو انرجی ہوتی ہے فیول کے اندر, چاہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہو, ڈیزل ہو, پیٹرول ہو یا گیس ہو یا جو بھی فیول ہے, اس کی 30% انرجی کو آپ کنورٹ کرتے ہیں بجلی کے اندر, اور 70% انرجی جو ہے وہ آپ کی ڈسپیٹ ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. سو آپ اب جو لیٹسٹ ہے وہ 60% تک کنورٹ کر لیتے ہیں اس کی انرجی کو, انرجی جو فیول میں ہوتی ہے اس کو بجلی میں, لیکن اس میں یہ 30% تک کرتے تھے. اور ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ریٹ جو ہے وہ کسی کو فکسڈ نہیں دیں گے, نہ ہم بٹ کریں گے, ریٹ اپنا لوگ لکھ کے دے دیں. کہ میں مفتاح اسماعیل انرجی کھول رہا ہوں ایک کراچی میں, ڈیزل کے انجنز لگا رہا ہوں, اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری کاسٹ جو ہے وہ $1 ملین پر میگا واٹ آتی ہے. تھوڑا سا اس کی ہوتی تھی PPI بھی اس زمانے میں ہوتی تھی, اب بھی ہے, وہ دیکھتی تھی کہ کیا کاسٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی تھوڑی سی نیگوسیشن بحث ہوتی تھی اور پھر آپ کو مل جاتا تھا. اور کوئی سلیکشن کرائٹیریا نہیں تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ تھا یا ایسی کوئی چیز تھی. وہ سلیکشن جو تھی وہ بھی پرائیویٹ نیگوسیشن کے تحت ہوتی تھی. یا آپ سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی جس کے اندر ڈسکریشن آ جاتا ہے, اور جب ڈسکریشن آ جاتا ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرپشن بھی آ جاتی ہے, پاکستان میں کم از کم. دوسرے ممالک میں شاید اتنی کرپشن نہیں آتی ہے, پاکستان انفارچونیٹلی کچھ بہت زیادہ اس چیزوں میں 2 نمبر چلا گیا ہے. تو وہ پھر ہم ڈسکشن ہوتا تھا, تو مطلب کچھ لوگوں کو مل گیا پلانٹ, کچھ لوگوں کو نہیں ملا, تقریباً سب کو ہی مل گیا تھا, اور ریٹ ان کی اپنی مرضی کے تھے. ان دی اینڈ بہت زیادہ اوور انوائسنگ ہوئی, یہاں تک کہ کسی نے اپنے پیسے نہیں لگائے. مثلاً اگر $100 کی ایک بجلی گھر لگتا ہے تو اس میں ٹپیکلی انویسٹر کو $20 لگانے تھے اور $80 بینک سے آنے تھے. انہوں نے انوائس کری ہے $130 کی یا $140 کی. تو $130 کے 80% اگر ان کو پیسے آئے تو ان کو $104 بینک سے ملے. ان کو تو صرف $100 لگنے تھے تو $4 واپس آئے. اگر انہوں نے $150 کی انوائسنگ کری 80% پہ تو ان کو $120 بینک سے ملے, لگنے 100 تھے, ان کو $20 جیب میں آ گئے. تو انویسٹر کو پہلے سال $20 جیب میں آ گئے, اور پھر ہر سال جو ہے
وہ جو $20 اس کے لگنے تھے آفیشیلی 80+20 اس کے حساب سے اس کو، یا ایکچولی 30 لگنے تھے کیونکہ 150 کی اس نے انوائسنگ کری تو 30 کے حساب سے اس کو 17% اور 30 ملتے رہے، تو $5.40 اس کو پھر ہر سال پروفٹ ملتا رہا اور پہلے سال اس کو $5 ملتے رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو امیر ترین پاکستانی ہیں وہ بیچارے کنفیکشنری نہیں بناتے، امیر ترین پاکستانی جو ہے وہ امیر ترین پاکستانی جو ہے وہ بجلی بناتے ہیں، اور they are not exporters out of Pakistan, they are not large manufacturers of consumer goods in Pakistan, they are actually power producers in Pakistan. So that was the 1994 policy، اور اس سے کافی بجلی لگ گئی۔ اس کے بعد لڑائیاں ہوتی رہیں، ہم نے ریڈ کرنے شروع کرے بھونڈے طریقے سے، FIA کے زمانے میں جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی اور وہ سیف الرحمان صاحب نے احتساب بیورو بنایا تھا اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ تھوڑا سا لمبا جواب ہو گیا بٹ آئی ایم سوری، بٹ اس کے میں کیونکہ ساتھ ساتھ اوور ویو دیتا رہ رہا ہوں۔ پھر 94 کی پالیسی کے تحت کچھ پلانٹس لگے اور یہ کام چلتا رہا، اور پھر جب مشرف صاحب آئے تو اس وقت شروع میں 98 تک ہمارے پاس پاور کی شارٹیج نہیں تھی، پاور کافی لگ گیا تھا، مگر اسٹریس آنا شروع ہو گیا تھا کہ سیکٹر کے اندر، اور اس کے بعد پھر جب اکانومی گرو ہو رہی تھی تو ہم کو پھر پاور کی شارٹیج ہو گئی۔ ان کی پیمنٹس دینے میں ہم کو ڈالرز کی شارٹیج اتنی نہیں ہوئی تھی اس وقت، کیونکہ 98 کے بعد جب افغان جہاد نمبر 2 یا 3 جو بھی شروع ہوا تھا اس میں تھوڑے ڈالرز بھی ہم کو آ جاتے تھے، تو ہم کو ڈالرز کی اتنی شارٹیج نہیں تھی، لہٰذا وی ڈنٹ ریئلی نیڈ ٹو ڈی ویلیو دا کرنسی ایز سچ، وی ہیڈ انف ڈالرز ٹو پے آور سروس آور ڈیٹ، سو سروس کرتے رہے۔ 98 میں مشرف صاحب آ گئے، اس کے بعد پھر بجلی کی شارٹیج ہو گئی، تو 2002 کے اندر مشرف صاحب نے ایک پالیسی لے کے آئے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم یہی کریں گے، اس میں بھی 17%، وہ جو 17% کا چل رہا تھا نمبر وہ چلتا رہا کہ 17% ریٹرن آن ایکویٹی ہم آپ کو دیں گے۔ یہ فکسڈ بھی کرا انہوں نے کہ کوئی ہم ریٹ فکس نہیں کیا، جس کو جتنے میں لگانا ہے وہ نیگوسیٹ کر کے آپ سے آگے پیچھے کر سکتا ہے، اور لیکن انہوں نے کچھ جگہیں بتا دی تھیں کہ مثال کے طور پہ یہ 4 سسٹرز پنجاب میں انہوں نے لگوائے تھے، جس کو 4 سسٹرز کہتے ہیں، یہ 4 گیس سے آپریٹڈ پلانٹس ہیں، اور یہ اس لیے لگوائے تھے کہ یہ لوڈ سینٹرز کے پاس تھے، یہاں پہ ان کو بجلی کی ضرورت تھی تو انہوں نے وہیں لگوائے تھے جہاں ان کو ضرورت تھی۔ پہلے جو تھا وہ کافی حد تک 94 میں ہر جگہ بجلی کی ضرورت تھی، اور کافی حد تک انہوں نے لوگوں پہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ کو کراچی میں لگانا ہے کراچی میں لگائیں، لاہور میں لگانا ہے لاہور میں لگائیں۔ اس بار انہوں نے بتایا کہ دیکھو ایک ہم کو فیصل آباد میں چاہیے، ایک ساہیوال میں چاہیے، جہاں جہاں ان کو بجلی کی ضرورت تھی تو وہاں پہ لگے، تو 4 گیس کے پلانٹ لگے اور کچھ مطلب 3-4 جو ہے وہ فرنس آئل کے پلانٹ لگے، تقریباً 2000 میگا واٹ، 1.5 سے 2000 میگا واٹ پلانٹ لگے تھے۔ 4 سسٹرز، یہ سیفائر، سیف، ہیلمور، اور ایک اور پلانٹ ہے نشاط، اور اس کے بعد پھر لبرٹی، ایک دو اور اچ پاور، اور 1-2 پاور اور لگے تھے، اور یہ پاور پلانٹس لگ گئے۔ اور مشرف صاحب کے زمانے میں جب انہوں نے ہندوستان نے کشن گنگا شروع کرنے کی بات کری تو انہوں نے جلدی میں نیلم جیلم بغیر اسٹڈی کرے ہوئے، بغیر فیزیبلٹی کرے ہوئے شروع کر دیا، اور نیلم جیلم آج بھی پاکستان کی مہنگی ترین بجلی بناتا ہے 18 سینٹ پر کلو واٹ آور، وچ از دی 18 سینٹ پر کلو واٹ آور، جس کا حکومت کی کاسٹ 55 روپے تک آتی ہے، جو نیلم جیلم دے رہے ہیں۔ بہت عرصے تک یہاں پہ کنزیومر پاکستان بھر میں ایک نیلم جیلم سرچارج بھی 10 پیسے پر یونٹ دیا کرتے تھے۔ نیلم جیلم ابھی ایک ٹنل بیٹھ گئی ہے، میرے خیال سے تو بند ہو گیا۔ سو اور پھر جب میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا واٹر اکارڈس کو تو پتہ چلی کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، نیلم جیلم سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ہندوستان جو کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، بٹ اینی وے وہ بٹ دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ۔ بٹ نیلم جیلم ہم نے بنا دیا، رن آف دا ریور پلانٹ ہے یہ، اور مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پلانٹس لگ گئے، یہ بھی اوور انوائسنگ پہ لگے۔ اب دنیا تھوڑی سی بدل گئی ہے 9/11 کے بعد، تو تھوڑی سی اوور انوائسنگ مشکل ہو گئی ہے، اور یہ پلانٹ بعد میں بھی لگتے رہے۔ ان پلانٹس کے اندر آپ نے گیس، اب تک کسی کو پاکستان میں، اب میں گیس کی بات کر دوں کہ پاکستان میں اب تک کسی کو یہ اس بات کا احساس نہیں تھا کہ گیس کبھی ختم ہو جائے گی۔ 2000 تک کوئی احساس کسی کو بھی نہیں تھا، 2005 تک احساس نہیں ہوا تھا۔ ہم کو گیس ختم ہونے سے ایک دن پہلے احساس ہوا ہے کہ گیس ختم ہو گئی ہے۔ سیریسلی وی نیور فگرڈ آؤٹ کہ گیس ختم ہو جائے گی۔ سو ہم نے 4 گیس کے پلانٹس لگوائے، آئی ٹیل یو وائی، میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور اس زمانے میں ہم نے اینگرو کو کہا کہ ہم
سوئی ناردن کو گیس مل رہی تھی سندھ سے. ایک 158B آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا جس کے تحت وہ اکبر بگٹی صاحب نے ڈلوایا تھا. اس زمانے میں بلوچستان سے زیادہ گیس ہوتی تھی تو 73 کے آئین میں اکبر بگٹی صاحب نے ڈلوایا تھا کہ جس صوبے کی گیس ہوگی اس کو پہلے ملے گی. بڑا ویگ سا ایک سٹیٹمنٹ اس میں ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا وی ڈونٹ نو, اور مختلف کورٹس اس کی مختلف تشریح کر چکی ہیں. اب اللہ کرے گا 26 میں امینڈمنٹ آ جائے گی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی تو پھر ہم کو صحیح طریقے سے پتہ چلے گا. اب تک ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا کیا مقصد ہے. اور میں حکومتوں میں کام کر چکا ہوں, مجھے سیریسلی مطلب میں کسی کو نہیں جانتا جس کو پتہ ہو کہ اس کا کیا مقصد ہے. لیکن ایک چیز اکبر بگٹی نے ڈلوائی تھی. اتفاق سے اب بلوچستان سے تو بہت کم گیس آتی ہے, زیادہ تر گیس جو ہے وہ سندھ سے آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کے پی سے آتی ہے. بلوچستان کی گیس تقریباً ختم ہو گئی. لیکن اس وقت یہ ایسا ہوتا تھا کہ جب گیس کھلتی تھی تو آپ نیا گیس کا ویل ڈسکور ہوتی تھی تو آپ ڈیسائیڈ کرتے تھے SNGPL کو چلے جائے یا SSGC کو چلے جائے. یہ 2 بائرس تھے, یہ 2 بڑے بائر ہیں. ایک ساؤتھ میں چلتا ہے بلوچستان, سندھ جو ہے وہ SSGC چلاتا ہے, سندھ سوئی سدرن گیس کمپنی, اور جو کے پی اور پنجاب ہے وہ SNGPL سوئی ناردن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ چلاتے ہیں. یہ 2 کمپنیاں جو ہیں اس کو رن کرتی ہیں. اور سوئی کی گیس جو ہے وہ پنجاب ہی آتی ہے, سوئی کی گیس سندھ میں نہیں آتی ہے. وہ 400 MMCFD پر ڈے ہے, شاید اب کم ہو گئی ہوگی. اور گیس آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہی تھی, نئے کنویں مل رہے تھے. نو بڈی ایکچولی تھاٹ اباؤٹ دس کہ گیس کم ہو جائے گی. تو جب اینگرو کو گیس, جب یہ نارتھ کے پاس گیس تھی کسی کنویں میں سندھ کے اندر, ان کو پتہ نہیں تھی کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا ہم $1 کی دے دیں گے, کسی کو فرٹیلائزر پلانٹ لگانا ہے. تو اینگرو نے لگا دیا اور $1 کی گیس مل گئی. اسد عمر صاحب جب تھے اینگرو کے چیئرمین تو ان کو $1 کی گیس مل گئی. آج کل جو انڈسٹری کو ہم بیچتے ہیں وہ $13-14 کی بیچتے ہیں, ہم نے وہ ابھی بھی $1 کی دے رہے ہیں اینگرو کو. تو $1 کی گیس دے دی ہم نے ان کو, اور وہ 10 سال کے لیے ان سے وعدہ کر دیا. اور پھر اینگرو نے پلانٹ لگا دیا $1 بلین کا. اس کے بعد ہم نے کہا گیس نہیں ہے. تو پھر اینگرو جو کورٹ ووٹ جیتا ہے کیس, تو 10 سال تک اس کو دینے کا تھا. 10 سال ہو گئے تو اینگرو نے کہا نہیں, بیچ میں ہم نے 3 سال ہم کو نہیں دیے, وہ بھی پورے کرو. سو ابھی آج کل وہ پورے کر رہے ہیں. یہ آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ان کے گناہ بھی ہم پورے کر رہے ہیں. سو اینی وے, پھر یہ آپ نے گیس دے دی. 2000 مشرف صاحب کا وقت چلا گیا, 2010 تک یہ گیسیں یہ پلانٹس لگتے رہے. 2002 کی مشرف صاحب کی پالیسی پہ یا 2001 کی پالیسی پہ. اس پہ انہوں نے ایک چینج اور بھی کر دیا مشرف صاحب کے زمانے میں, اور وہ یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ جو گیس کی جو سو 2 قسم کے انویسٹرز ہوتے ہیں, لوکل انویسٹرز ہیں اور فورن انویسٹرز ہیں. تو فورن انویسٹرز ظاہر ہے آپ کو $1 میں انویسٹ کرے گا تو اس کو $1 میں ریٹرن ملے گا, اور لوکل انویسٹرز کو ہم روپے میں ریٹرن دیتے تھے تو اس کو ہم جو ہے وہ روپے میں ریٹرن دیتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ لوکل انویسٹرز کے ساتھ ڈسکرمنیٹ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم $1 کے حساب سے ریٹرن دیں گے. تو مشرف صاحب کے زمانے کی پالیسی یہ تھی کہ چاہے میں نے روپیہ میں انویسٹ کیا ہو, اپنا تو میں نے روپیہ دیا تھا, مجھے تو اسٹیٹ بینک نے $1 دیا تھا, لیکن مجھے $1 پر 17% ریٹرن ملے گا. تو روپیہ ڈی ویلیو ہوتا رہے گا تو میرا ریٹرن جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. یہ کیونکہ آپ لوگ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ, آئی ول ناٹ گو ٹو ایکسپلین دس ٹو یو, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو وہ ایک کروشل چھوٹی سی چیز تھی, لیکن کروشل فرق ہو جاتا ہے انویسٹرز کو. اس کے اندر بھی بہت بڑے بڑے لوگوں نے لگایا, سم پیپل کلوز ٹو مشرف اینڈ آل دیٹ اسٹف, بٹ لیٹس گو موو آن. پھر جب 2008 میں جمہوریت آئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, تو رینٹل پاور کی بات ہوئی. افتخار چودھری صاحب نے رکوا دیا, کار کے وغیرہ رکوا دیا, کچھ نہیں لگا, اور بہت زیادہ کرپشن کی بات آتی تھی. تو آئی ریممبر کہ میں ایک دن, یہ چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دن ہم لوگ, میں ندیم بابر صاحب اور 2-4 اور لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 2010 کی بات ہے غالباً یہ. تو میاں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ دیکھو یار کتنا کرپشن ہے یہ رینٹل پاور میں. یہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی اور نون جو تھے وہ ایسے دستوں گریباں تھے جیسے آج کل نون اور PTI ہیں, شاید اتنا نہیں ہوں گے, تقریباً اتنا ہی تھے. تو اس وقت تو ندیم بابر نے کہا میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ رینٹل, جو ڈیزل کا رینٹل پاور لگ رہا تھا, ہم ڈیزل سے بجلی بنا رہے تھے, کہ رینٹل پاور کا جو فکسڈ کاسٹ ہوتا ہے نا وہ 3 یا 4 سینٹ ہوتا ہے, اور جو ویریبل کاسٹ ہے ڈیزل سے بجلی بنانے کا وہ 16 سینٹ تھی. سو ویریبل کاسٹ, فیول کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کیپیسٹی اگر تھوڑی سی اوور انوائسنگ بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا ہے, تھوڑا رینٹل زیادہ بھی دے دو تو فرق نہیں پڑتا ہے. ایکچولی دی فیول چوائس از مچ مور امپورٹنٹ, اینڈ دیٹس وائی آئی آلویز سے کہ انکمپٹنس ان پاکستان از ورس دین کرپشن, بیکاز انکمپٹنس سے یہ ہے کہ کرپشن سے 3 کی جگہ 4 سینٹ لگ گئے یا 2 سینٹ کی جگہ 4 سینٹ لگ گئے,
لیکن انکمپیٹنس کی جگہ وہ 16 سینٹ کی آپ نے ڈیزل لے لی. 2013 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان میں جو گیس کے پلانٹس لگے تھے نا مشرف صاحب کے زمانے میں، وہ ڈیزل سے چل رہے تھے. وہ ڈیول فول پلانٹس تھے. تقریباً ہر گیس کا پلانٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیزل سے چل جاتا ہے تو فرنس آئل سے چلانا مشکل ہوتا ہے بیکاز اٹس اے ویری ڈفرینٹ فیول، بٹ گیس اور ڈیزل کے پلانٹ ایک دوسرے کے اوپر چل جاتے ہیں. تو جو گیس کے پلانٹس لگے تھے اس کو ہم ڈیزل سے چلا رہے تھے، وچ مینس کہ اگر گیس کا پاکستانی گیس کے حساب سے وہ 4 سینٹ کی بجلی تھی تو ڈیزل کے حساب سے 18 سینٹ 20 سینٹ کی بجلی پڑ رہی تھی ہم کو. مطلب ویسٹ جرمنی جرمنی اور سعودی عرب جتنے امیر ممالک جو ہے نا وہ بھی ڈیزل سے بجلی نہیں بناتے، ہم ڈیزل سے بجلی بنا رہے تھے. مطلب دس از ریڈیکولس. بہرحال تو پھر اس کے بعد انہوں نے جلدی سے LNG امپورٹ کری اور بجلی لگانا شروع کری. اور سی پیک سے بجلی لگائی، وہی نئی پالیسی آئی لیکن وہی کام کرتے رہے ہم کہ ہم 17% ریٹرن آن ایکویٹی دیتے رہے. آئی ڈونٹ نو کہ 17% کا نمبر کہاں سے آیا. اور نہ ہم نے بڈنگ کروائی آپس میں کہ بھئی ڈسکور تو کر لو کہ پرائس کیا ہونی چاہیے. اگر 3 آدمی لگانا چاہتے ہیں تو دیکھ لو کہ جو سستا لگائے گا اس کو دے دو، ظاہر ہے سب سے بڈ لے لو. ہم نے کہا نہیں، ہم نے 2 چیزیں کری. ہم نے کہا نیپرا یا تو فکس پرائس دے گا، یہ پہلے سے ہو گیا تھا نواز شریف کے، کہ یا آپ فیڈ ان ٹیرف لے لیں. ایک اپ فرنٹ ٹیرف ہوتا ہے کہ نیپرا نے کہہ دیا آپ کو کہ 7 سینٹ ٹیرف ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ فیڈ ان ٹیرف ہے کہ آپ نیپرا کے ٹیرف پہ لگائیں گے 7 سینٹ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ نیپرا نے اپ فرنٹ ٹیرف 7 سینٹ لکھا ہے لیکن آپ جا کے بول سکتے ہیں نیپرا کو کہ نہیں یہ 7 سینٹ میں نہیں ہے، مجھے 8 سینٹ میں کاسٹ آ رہی ہے. تو یہ سارے جو تھے یہ فکسڈ اس پہ لگتے تھے، فکسڈ نیپرا نے پرائز دے دی، یہ سب نے اس پہ لگا دیا ہے. اب نیپرا کی پرائز کتنی غلط ہوتی ہے اس کا میں آپ کو اندازہ دوں کہ جب نیپرا نے گیس کی پرائز دی ہوئی تھی، گیس کے کچھ پرائز جو میرے خیال سے لیس سے کہ $1 ملین پر میگا واٹ تھی، انٹرسٹ ڈیورنگ کنسٹرکشن شامل کر کے، یا $700,000 پر میگا واٹ تھی بغیر انٹرسٹ کے شامل کرے ہوئے. تو جب بڈ کرائی حکومت نے، کیونکہ یہ حکومت لگا رہی تھی، 2 پنجاب حکومت لگا رہی، 2 وفاق حکومت لگا رہی تھی اور 1 پنجاب حکومت بکی بلوکی اور حویلی میں. تو بڈ جیتا ہے تو $5.5 لاکھ پر میگا واٹ پہ جیتا ہے وہ. یہ پہلی مرتبہ بڈنگ ہوئی ہے اور سیمنز کی اور مٹسوبشی کی. ہم نے انوائٹ کیا تھا تو اور سیمنز نے بڈ کیا اور 3 بڈ ہیں، تینوں کی 3 جیت گیا. $5.5 لاکھ پر میگا واٹ. نیپرا نے $7 لاکھ دی ہوئی تھی جو نیپرا سمجھ رہا تھا ہم نے بڑی کم دی ہوئی ہے، تو اس سے $1.5 لاکھ آپ کو پر میگا واٹ کم مل رہا ہے. اب اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو 7 لاکھ دے رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر ظاہر ہے 7 لاکھ روپے لے لے گا آپ سے. تو وہ 7 لاکھ کے حساب سے اس کا اگر 80% اس کو لون مل رہا ہے تو $5,60,000 تو اس کو لون مل رہا ہے، جبکہ پلانٹ لگ رہا ہے $5.5 لاکھ کا، تو $10,000 پر میگا واٹ اس کو واپس مل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مطلب جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ ایک چنیوٹی میاں صاحب یا ایک میمن سیٹ جا کے نیگوشیٹ کرتا ہے کسی چائنیز کمپنی سے تو وہ اچھا پرائس لے کے آئے گا یا ایک نیپرا کا بیوروکریٹ لے کے آئے گا، جب اس چائنیز کو پتہ ہے کہ یہ بیوروکریٹ صرف میکسیمم پرائس لینے کے لیے آیا ہے، یہ خریدنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب پوری دنیا میں، اور آپ لوگ اکانومسٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ پرائس ڈسکوری کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 2018 کے اندر ہی تھوڑی سی اپنی تعریف کر دوں کہ شاہد عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے، کچھ عرصے کے لیے وہ وزیر اعظم تھے 10 مہینے میں، جب ثاقب نثار صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو نواز شریف کو ہٹانا ہے. اب میں ان کا تھوڑے عرصے تک 5 مہینے اس کے اندر، پہلے ان کا میں کلوز ایڈوائزر تھا اور پھر 5 مہینے ان کا وزیر خزانہ رہا. تو اس زمانے میں ہم نے پالیسی چینج کر دی کہ یہ بغیر بڈنگ کے کوئی بھی چیز لگانی ہو آپ نے بڈنگ کروانی ضروری ہے. بڈنگ کروائیں گے تو کم از کم یہ گناہ ختم ہو جائے گا اوور انوائسنگ کا، کرپشن کا، اور یہ جو 17% کا ریٹرن انویسٹمنٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا. ہم یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ڈسکور ہو جائیں گی کہ واٹ از دا کاسٹ آف پلانٹ اینڈ واٹ از دا کاسٹ آف منی وچ از انٹرسٹ ریٹس، رائٹ؟ کہ واٹ از دا منیمم ریٹ دیٹ انویسٹر وڈ وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان اینڈ واٹ از دا کاسٹ آف پلانٹ. وہ دونوں ملا کے وہ بڈ کرے گا اور بڈ میں کمپٹیشن ہو جائے گا. پھر خان صاحب آئے، انہوں نے پھر وہ رول چینج کر دیا اور پھر واپس ہم اس پہ آ گئے فکس پہ، اور آج بھی ہم فکس پہ چل رہے ہیں کہ کوئی فکسڈ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. خیر اینی وے دیٹس دا اسٹوری. اس کے درمیان پھر ہم سولر بھی لے کر آ گئے، مہنگا تھا شروع میں، پھر میں سستا ہو گیا. اب جو 2013 کے بعد جو پلانٹس لگے، اگر تھوڑا سا مجھے 2013 کے بعد جو پلانٹس لگے اس پہ ہم نے چائنیز سے پلانٹ لیا. تو ایک میرے دوست ہیں علی چیمہ وائس چانسلر بن گئے ہیں لمس کے، اکانومسٹ ہیں اور بہت سمجھدار آدمی ہیں. ماں سے وائس کہ میری دوستی ہے ان کی مجھ سے بڑی اچھی دوستی ہے، ادروائز سمجھدار آدمی ہیں.
تو علی چیمہ اور میں بات کرتے تو علی چیمہ مجھے کہہ رہے تھے 2013 کی بات کر رہا ہوں کہ یار اتنے غریب ملک میں اتنی زیرو لوڈ شیڈنگ کیسے ہونی چاہیے. میں کہتا کین وی افورڈ زیرو لوڈ شیڈنگ. اب یہ چیز آپ لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں بڑی سکلک ڈیمانڈ ہے. 32,000 میگا واٹ آپ کو مئی جون میں چاہیے ہوتا ہے, جولائی میں چاہیے ہوتا ہے 32,000 میگا واٹ, ٹھیک ہے. دسمبر میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے 9,000-9,500 میگا واٹ. تو 32,000 میگا واٹ اگر آپ جولائی میں پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو دا کیپیبلٹی آف میکنگ 32,000 میگا واٹس. If you have 32,000 megawatts plants and only selling 9,000 megawatts in December and January, then that other plant is shut off. اب اگر اس other plant is shut off لیکن you have to pay for it because you are a single buyer model and you have asked somebody to set up this plant. وہ تو نہیں لگائے گا. اگر وہ صرف جولائی کے اندر آپ کو بیچے گا اور صرف جولائی کا پرائس لے گا تو وہ اتنی پرائس بڑھا دے گا. بات تو وہی ہے, ٹھیک ہے. یا آپ اس کو بول دیں گے ہم تم کو سارا سال کیپیسٹی چارج دیں گے, ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں لگائے گا پلانٹ, ٹھیک. مطلب اگر آپ ایک گھر رینٹ کرتے ہیں اور 6 کمرے کا گھر ہے اور آپ پورے گھر کا رینٹ دے رہے ہیں, پھر اگر آپ 2-3 کمرے استعمال نہیں کر رہے لیکن رینٹ تو آپ کو پورے گھر کا ہی دینا پڑے گا. تو یہ آپ کو سوچنا تھا کہ کیا ہم سمر کے اندر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر لیں, وہ بہتر نہیں ہوگا ہمارے لیے بنسبت اس کے کہ ہم پوری بجلی لگائیں. تو شاید ہم کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ہم سمر میں بھی 24,000 میگا واٹ بناتے اور گرمیوں میں 24,000 میگا واٹ بناتے اور سردیوں میں بھی 24,000 میگا واٹ بناتے اور شاید گرمیوں میں تھوڑی دیر لوڈ شیڈنگ کر لیتے 2 گھنٹے. یہ ایک پاسبلٹی ہے, یا اگر آپ کو نہیں کرنی تو نہ کریں. دیٹس ون تھنگ کہ شاید ہم نے وہ پلانٹ تھوڑے سے زیادہ لگا دیے جتنا ہم افورڈ کر سکتے تھے. اس کے حساب سے کہ ہم افورڈ جتنا کر سکتے تھے, ہم نے کبھی گنا نہیں کہ یار کتنی ڈیمانڈ ہوگی, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم نے کبھی صحیح طریقے سے نہیں گنا کہ کتنی ڈیمانڈ ہوگی اور کتنے لگائیں, ہم نے بس لگا دیے. دوسرا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب اگر میں کنفیکشنری کی ایک فیکٹری لگاتا ہوں تو میں اپنی فیزیبلٹی کرتا ہوں, میں اپنی کاسٹیں دیکھتا ہوں, اگلے 3 سال کی پروجیکشن کرتا ہوں کہ کتنی کاسٹ ہوگی, کتنے کی چینی ہوگی, کتنے کا جیلیٹن ہوگا اور کتنے کی میں جیلی بیچوں گا. لیکن میں صرف روپے میں کرتا ہوں کیونکہ میرا کام صرف روپے میں ہے. جب ریاست ایک کام کرتی ہے نا, تو ریاست کو تو ڈالر کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے. تو ریاست اس کی ایکسٹرنل وائبلٹی دیکھتی ہے کہ یار یہ جب میں نے چائنیز سے $2 بلین کا پلانٹ لے لیا, ابھی کوئی اور انوائسنگ کرپشن کسی کی اور بات نہیں کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک پلانٹ بہت ضروری تھا میرے لیے, بہت زیادہ ضروری ہے پلانٹ, اور میں نے یہ پلانٹ لے لیا $2 بلین کا. تو میں اس کے دیکھوں گا کہ بینیفٹس کیا ہیں. ایک طرف میں دیکھوں گا بینیفٹس کیا ہیں, ایک طرف میں دیکھوں گا کاسٹ کیا ہے. میں بولتا ہوں اچھا یہ بینیفٹ جو ہے یہ آؤٹ وے کرتا ہے کاسٹ کو, ویری گڈ. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ریاست کو یہاں تک اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر لگا رہا ہے یہ کام ختم ہو گیا, ایک ریاست لگا رہی ہے تو ریاست دیکھے گی کہ یار اب مجھے اس کو ڈالر بھی دینا پڑے گا, تو میرے پاس ڈالر کہاں سے آئے گا. تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ پلانٹ ڈالر جنریٹ کر رہا ہے, کیا اس سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, کیا اس سے انڈسٹریل پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو وہ تو نہیں ہو رہی. تو اگر یہ ڈالر جنریٹ نہیں کرے گا تو پھر میں سوچتا ہوں میں ڈالر کہاں سے دوں گا, اور اگر ڈالر مجھے اپنے پلے سے دینے پڑیں گے, اپنے پاس سے دینے پڑیں گے, تو میری ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی, میرا ڈیفیسٹ بڑھ جائیں گے. تو پھر اس ڈالر کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا, ڈی ویلیویشن کتنی بڑھ جائے گی, کیونکہ مارکیٹس اوبیسلی فائنڈ اٹس اون وے. سو ڈی ویلیویشن ہو جائے گی, اس سے باقی افیکٹ کیا ہوگا. تو ہم نے کبھی ان چیز کی ایکسٹرنل وائبلٹی بھی نہیں دیکھی. یہ ایکسٹرنل وائبلٹی ہمارے عموماً جو سیاستدان ہیں یا جو وزیر ہیں یا جو سیکٹری صاحبان بھی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ ایکسٹرنل وائبلٹی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ چیزیں ایکسٹرنلی وائبل تھیں کہ نہیں تھیں. اس کے بعد کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ یار اگر ہم نے یہ پلانٹ لگا لیا ہے تو ہم پورے پاکستان میں گیس بھی دیتے ہیں اور بجلی بھی دیتے ہیں. وہ تقریباً اس چیز کے مترادف ہے کہ ہم گرم پانی بھی گھر میں دے رہے ہیں اور ٹھنڈا پانی بھی گھر میں دے رہے ہیں, اور 2 پائپ لائنز دے رہے ہیں. اور پھر ہم جو ہے بجلی زیادہ تر ہاؤس ہولڈس کو بیچتے ہیں. کیوں ہماری اتنی سکلسٹی ہوتی ہے, کیونکہ سردیوں میں لوگ اے سی نہیں چلاتے, گرمیوں میں اے سی چلاتے ہیں. تو اے سی کی ڈیمانڈ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے گرمی میں بجلی بہت چاہیے ہوتی ہے. اور فیکٹریاں ہماری جو ہیں وہ بجلی پہ چلتی نہیں ہیں. فیکٹریوں کو عموماً گیس دیتے ہیں. سندھ میں تو خاص طور پہ تقریباً سندھ بلوچستان کے ایریا میں تو گیس پہ فیکٹری چلتی ہے, کے پی میں بھی گیس پہ چلتی ہے کیونکہ وہ سستی کنورٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سو بیکاز آف آل آف دس دیر ہیو بین, اینڈ اگین 2012 میں بھی پالیسی بنائی ہے. اس پالیسی کے اندر بھی ورلڈ بینک وغیرہ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس آتے ہیں. آئی نو کہ ندیم بھائی کو ذرا زیادہ شوق ہے ڈونرز کا بات کرنے کا, اس لیے یہاں مجبوراً بات کر لیتا ہوں. ورلڈ بینکس کے ڈونرز بھی آتے ہیں, لیکن ڈونرز کے اوپر اتنا غصہ نہیں اتارنا چاہیے. چلیں اتار لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے ان کو.
وہ ان کو بھی مطلب $1000 پر ڈے ملتا ہے پاکستان آنے کا، تو ہم غصہ کر سکتے ہیں ان کے اوپر. تو لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہماری اپنی بھی وہ ہوتی ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کی اس پہ بہت ہوتی ہے. 2013 کی جو چائنیز پالیسی بنی اس میں ورلڈ بینک سے ضرور ہم نے انپٹ لیا ہوگا، لیکن یہ ہماری ہوم گرون پالیسی ہے. جیسے ابھی اسٹیون ٹرکون بنا رہا تھا ہوم گرون پالیسی، تو یہ ہماری ہوم گرون پالیسی ہے. تو اس پہ جس کو آپ کو جو بھی آپ کو جو دوش دینا ہے، اگر ایک ہندی کا ورڈ استعمال کرنے کی اجازت دیں گے آپ مجھے، تو اس کے اندر جو ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ مرحوم، پرویز مشرف صاحب مرحوم، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ پرائم جو ہیں وہ رسپانسبلٹی انہی کی ہے کہ انہوں نے یہ ان کی حکومت میں یہ پالیسیز بنی ہیں. سوری فار اے ویری لانگ آنسر. چلے نہیں چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، لیکن جب ہم ویسے ہر ادارے میں جا کے دیکھیں نا تو ہر جگہ پہ ڈونر انفلوئنس ضرور نظر آتا ہے، ان کی پالیسیز بھی نظر آتی ہیں. ایون اگر ہم سی ٹی بی سی ایم کو میں ایگزامپل دیتی ہوں، اگر ہم نے کوئی ماڈل بنانا ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ فورن کنسلٹنٹ اور اس کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، وہ اے ڈی بی کر رہا ہے. اس طرح کی چیزیں ہر انرجی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں نا تو یہ ہمیں نظر آتی ہیں. اسی وجہ سے میرے خیال میں ڈاکٹر ندیم بھی کہتے ہیں، اور ہماری جو اپنی بھی ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا ہے. لیکن آخر میں بات وہی آ جاتی ہے کہ کروا تو ہمارے جو ہے حکمران ہی رہے ہیں، تو پرائم رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے. چلیں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی آپ نے اوور انوائسنگ کی بات کی، اوور انوائسنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ پھر رول آ جاتا ہے ہمارے ریگولیٹر کا. وہ آپ نے اس کی انکمپیٹنسی کی بات کر دی. ایک ہمارا ادارہ بنا ہوا ہے سی پی پی اے، سنگل ریگولیٹر. اس کا کیا کام ہے؟ اگر وہ یہ ساری چیزیں یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی نا، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہے کہ وہ برڈن کس پہ آ رہا ہے؟ کنزیومر. ابھی آپ نے انڈسٹری کی بات کی، آج تک ہم یہ تو ڈیسائیڈ کر نہیں سکے کہ ہم نے انڈسٹری کو ٹیرف کیا دینا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ سندھ کی بہت ساری انڈسٹریز میں جو ہے ہم گیس پہ چل رہی ہیں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی پچھلے دنوں یہ بھی خبر جا رہی تھی کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کو بند کر دیا جائے. اور کون سا ٹیرف دیں؟ ہم دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو بھی بڑھانا ہے، ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تاکہ اکانومی ظاہر ہے جب تک وہ ڈالرز نہیں آئیں گے، اور ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ وہ تھرو ایکسپورٹس آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایٹ دی اینڈ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور سوری میں ایک اور بھی ساتھ ہی ایڈ کر دوں، کیونکہ میرے جواب بھی 40 منٹ کے ہوتے ہیں تو آپ اس لیے میں زیادہ اسی لیے میں ایک ہی دفعہ ساری چیزیں پوچھ رہی ہوں. جب آپ نے کیونکہ آپ نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ انٹریکشن کی ہے، تو آئی ایم ایف کو ہم ہمیشہ بلیم کر دیتے ہیں. اب میں دوسری طرف جا رہی ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کو کیوں بلیم کرتے ہیں، جبکہ ساری کنڈیشنز تو ہم لے کے جاتے ہیں ان کے پاس کہ ہم نے ٹیرف بڑھانا ہے یا کیپٹیو پاور پلانٹس بند کرنے ہیں، یا لیٹس فار ایگزامپل چلیں انرجی سے ہٹ کے ابھی ایک اور خبر آ رہی تھی کہ ایسی چیز کو جو ہے وہ ہم نے بند کرنا ہے. تو یہ ساری تو ہم ان کے پاس خود لے کر جاتے ہیں. تو پھر ایٹ دی اینڈ ہم آ کے بلیم کرتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ جی اس نے کہا ٹیرف بڑھا دو، ہمارا ٹیرف بڑھ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آپ کے پوائنٹس اس پہ. تھینک یو. یہ ہم شروع کرتے ہیں نیپرا کی کہ نیپرا کا کیا فائدہ. نیپرا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اوگرا اور نیپرا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فارمولے ہوتے ہیں، یہ فارمولے آپ لکھ دیں اور چھوٹی چھوٹی آفس بنا دیں 5 لوگوں کی منسٹریز کے اندر، تو وہ زیادہ کارآمد ہوگی. اتنی بڑے اس ٹائپ کے ریگولیٹر، اور اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کو بلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ریگولیٹرز بنوا دیے without really understanding کہ we don't have the capacity and human resource capacity to even run these regulators. ہم تو مطلب I remember کہ ایک صاحب جو تھے وہ کسی منسٹر کے بہنوئی تھے تو ان کو لگانا ضروری تھا. امریکہ کے اندر جو ایف ٹی سی وغیرہ کے اندر ابھی وہ ایک لیلا خان پاکستانی لڑکی لگی ہوئی ہے جو مطلب انگلینڈ میں ہی پیدا ہوئی تھی اور امریکہ میں بڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ییل کے اندر لکھتی تھی، بڑا وہ لیفٹ لبرل تھی، تو اس کو لگایا ناٹ آن اینی فیملی کنیکشن obviously but because she was seriously educated woman. ایف ٹی سی کے اندر وہ ایک کیا نام تھا، وہ ایم آئی ٹی کا اکانومسٹ ہوتا تھا پتہ نہیں کسی اور ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر. تو اس کے جب وہ دیکھا اس نے کہ کیلاگس کے اتنے سارے قسم کے سیریل تھے، تو اس نے اس کے اوپر کہا کہ یہ کس طرح کی مناپلی سیٹ کری ہوئی ہے جسٹ بائی ہیونگ سو مینی ملٹیپل برانڈس کہ یو ٹیک اوے اسپیس. اور رینڈ جرنل آف اکنامکس میں یا بیل جرنل آف اکنامکس میں اس کا پرچہ آیا، اور اتنا سائٹڈ پرچہ تھا. مطلب وہ سیریس اکنامکس کرتے تھے، سیریس اکانومسٹ ہوتے ہیں جن کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں. یہاں پہ تو ہم پتہ نہیں کیسے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ میرا بہنوئی لگ گیا، میرا سالہ لگ گیا. مطلب یہاں اس چکر میں ہوتا ہے نا، میرا ماموں کے بیٹے کی نوکری نہیں ہے یار، اس کو نیپرا میں نوکری دلا دو. مطلب سو ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی اس لیے نہیں ہے کہ وی ہائر دا رانگ پیپل.
بٹ ریئلی کوئی فائدہ نیپرا کا نہیں ہے اور کوئی فائدہ اوگرا کا نہیں ہے. سو یہ آئی ایگری ود یو کہ یہ بند ہو جانے چاہیے. اور یہ ایک فارمولہ ہے, اس پہ آپ چیزیں کر لیتے ہیں. جیسے پیٹرول کی بھی پرائز کا ایک فارمولہ ہے, اس کے حساب سے آپ چلتے رہیں, قصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ نہ پرائم منسٹر بڑھاتا ہے نہ پرائم منسٹر کم کرتا ہے. ہم پتہ نہیں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جب کم ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ کم ہوئی. پرائم منسٹر صاحب نے کوئی حکم نہیں دیا. برینڈ کی قیمت دنیا بھر میں کم ہو گئی, پلیٹس کا ریٹ کم ہو گیا, پلیٹس کا ریٹ کم ہو گیا, پاکستان پرائز کم ہو گئی. اس میں کیا بحث ہے؟ لیکن بس مطلب یہ فکشن میں ہم رہتے ہیں. سو دس مچ آئی ایگری ود کہ نیپرا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو نیپرا کو کام کرنا چاہیے, ہیٹ ریٹ آڈٹس کرانے چاہیے, وہ بھی نہیں کر رہے, اور بہت سارے اس کے اندر گند ہیں. دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بینیفٹ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کیپچر کر لیتا ہے, اور جو لاس ہوتا ہے یا رسک ہوتا ہے وہ حکومت کا ہی ہوتا ہے. اسی لیے حکومت always loses when it's dealing with private sector. That's why it's always better to let the private sector fight with each other. We should minimize the size of the government, let private sector do its thing, and let them compete with each other so that we get the benefit. When we create monopolies like we have done with IPPs کہ ہم نے آپ اس پرائز پہ لیں گے, تو پھر we always are the losers. We talked about industrial tariff کہ انڈسٹریل ٹیرف اتنا کیوں ہے یا کیا نہیں ہے, اور یہ بالکل دسمبر میں IMF سے یہ سائن کر چکے ہیں. IMF بھی بیوقوف ہے کہ یہ سائن کروا لیا ہے کہ ہم نے دسمبر میں سائن کر دیا ہے کہ ہم دسمبر میں مزید گیس کو نہیں دیں گے, مزید گیس نہیں دیں گے انڈسٹری کو. اب میری انڈسٹری جو ہے وہ آئی واز ٹاکنگ ٹو دا سیکٹری آف پاور کچھ عرصے پہلے, پچھلے سیکٹری کو, راشد انگلیار صاحب سے. تو میں نے کہا میں معلوم کرواتا ہوں. پھر اس نے فون کیا کے الیکٹرک کو, پھر کے الیکٹرک نے مجھے فون کیا کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے وہاں سے کیوں فون کرایا. انہوں نے معلوم کر کے دیا. مجھے 3.5 ارب روپے کا انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا ہے. میری فیکٹری میں 15 کلو ہم کو 15 میگا واٹ کا پاور چاہیے کینڈی لینڈ کی سیٹ اپ میں. تو 3.5 ارب روپے کا گرڈ اسٹیشن بنے گا. 1.5 ایکڑ کی زمین مانگی اور بولا ہے کہ 24 سے 30 مہینے لگیں گے. تو حکومت اگر بند کر دے گی 1 جنوری کو, میں پھر بھی بھوکا نہیں مروں گا, لیکن میرے پاس جو 10-12 ہزار لوگ کام کرتے ہیں ان کی میں چھٹی کرنی پڑے گی. تو ظاہر ہے حکومت بند نہیں کرے گی, میں کوئی اسٹے آرڈر لے آؤں گا, کچھ نہ کچھ تو کر لوں گا. اپنی فیکٹری تو بند نہیں کرنے دوں گا بے وقوفوں کو. لیکن حکومت نے جا کے محمد علی صاحب نے سائن کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے پہلی سے گیس. بھائی آپ گیس دے دیں, آپ جتنے کی LNG لے رہے ہیں, آپ تو LNG آج کل بیچ نہیں پا رہے, تو مجھے LNG کے ریٹ پہ دے دو, 100% LNG دے دو, میری فیکٹری کو بند کرا رہے ہو. تم قطر سے گیس لے رہے ہو جو تم بیچ نہیں پا رہے ہو, ٹھیک ہے, اور گیس آپ لے رہے ہیں $8.40 کی, لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں $14 کی. یہ آپ کی انفیشنسیز ہیں. ریئلی $8.40 is the price of gas today that they are buying for. We can buy it in spot at $7 and you're selling your companies to $14. India sells it for $9 and Bangladesh for $9 or $6 or $7. You're selling it for $14 and now you're saying that we will not sell. That's stupid. کہ $14 میں بیچ دو یار, تم کو بھی $2 کا فائدہ ہو جائے گا. گیس کی پرائسنگ میں اس وقت اور بجلی کی پرائسنگ میں اس وقت بہت غلطی کری ہوئی ہے. بجلی کی پرائسنگ میں سمجھتا ہوں کہ ویریبل کاسٹ کے پاس کرنی چاہیے اور فکسڈ کاسٹ کو بھول جانا چاہیے. فکسڈ کاسٹ ان کی جو ہے وہ 1800 یا 2000 ارب روپے ہے. لاسٹ ایئر 1800 ارب روپے تھی, 1850 ارب روپے. اس سال 2100 یا 2000 ارب روپے ہوگی, شاید اتنی بھی نہ ہو اگر ڈی ویلیو نہ ہو روپیہ. تو 1800 ارب روپے از ناٹ دیٹ مچ. 1050 ارب روپے تو صرف فائنانس منسٹری جو ہے وہ اس سال دے رہی ہے پاور منسٹری کو, 1050 ارب روپے. سو اب تو 800 ارب روپے فکس کاسٹ رہ گئی نا. تو آپ فکس کاسٹ کو بھول جائیں اور آپ ویریبل کاسٹ پہ بیچیں. بجلی تو زیادہ بیچ لیں, اکانومی تو چل جائے گی نا آپ کے, مطلب یو ول ڈو آل دیز ٹریڈس, اکانومی چل جائے گی, ایکسپورٹ چل جائے گا. اور 800 ارب روپے چلو سرکولر ڈیٹ میں نہیں جائیں گے, آپ ویریبل کاسٹ سے 2 روپے اوپر رکھ لیں, ویریبل کاسٹ سے 8 روپے اوپر رکھ لیں. ویریبل کاسٹ آپ کی جو ہے وہ 16 روپے ہے. اب بجلی کی کاسٹ جو ہے حکومت پاکستان کی نیپرا کے حساب سے 34 روپے ہے. 18 روپے اس میں فکسڈ ہے اور 16 روپے جو ہے اس میں ویریبل ہے. 34 روپے کی بجلی جو ہے وہ کہیں کہیں 60 روپے کی بکتی ہے. کیوں بکتی ہے 60 روپے کی؟ کہیں کہیں 70 روپے کی بکتی ہے, کمرشل 100 روپے کی بھی بکتی ہے. اب یہ بات جو ہے یہ کہنی جو ہے وہ تھوڑی سی سیاست دانوں کے لیے تھوڑی سی معیوب ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ one of the reasons why power is so expensive is because of the subsidies the government gives on its behalf, but لیکن کراس سبسڈی کرواتی ہے. حکومت نے سبسڈی کرنی ہے, خود پیسے نہیں دیتی ہے. حکومت نے سبسڈی کرنی ہوتی ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ سے پیسے دلوائیں گے. تو 100 یونٹ والے کو ہم 9 روپے کی یا 8 روپے کی بجلی بیچتے ہیں, 7 روپے کی بجلی بیچتے ہیں.
200 یونٹ والوں کو ہم 13-14 روپے کی بجلی بیچتے ہیں, وہ ہماری ویریبل کاسٹ سے کم بیچ رہے ہیں, ایک پیسہ بھی اس میں فکس کاسٹ ہم کلیکٹ نہیں کر رہے. لیکن وہ پیسے حکومت پاکستان تو نہیں دے رہی, وہ پیسے تو آپ لوگ دے رہے ہیں. اچھا اب کتنے ہیں 200 یونٹ والے؟ جب میں وزیر تھا تو 55% تھے. 55% آف ڈومیسٹک سبسکرائبرز ٹیک ٹو لیس دین 200 یونٹس. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری پور کنٹری پاکستان is. So 55% of your domestic subscribers take less than 200 units. There are obviously households where there are 2 or 3 meters also, you know, but nonetheless it's still 55% of your domestic supply. And I was talking to the previous power secretary, Rashid Saab, and he was saying کہ اب میرے خیال سے 86% لوگ جو ہے وہ پچھلے مہینے 200 یونٹ سے کم لیے ہیں, you know. تو 86% لوگوں کا بل تو 15-16 روپے سے کم ہوتے ہیں, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن باقی لوگوں کے بل اس لیے تیزی سے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک, انڈسٹری کو بھی آپ جو ہے وہ کوئی پہلے 150 ارب روپے کے سب انڈسٹری سے پیسے لیتے تھے, زیادہ ان کی بجلی دے رہے تھے اس سے ایوریج کاسٹ سے, تو اب تھوڑی سی کم کر دی ہے. تو آپ نے یہ بجلی اس لیے مہنگی رکھی ہوئی ہے, ایک تو چلو جو بھی فکس کاسٹ کی مسئلہ ہے اور کیپیسٹی کاسٹ ہے جس میں آپ 18 کی جگہ اصولاً آپ کو 13-14 دینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا کم لگا دیتے تو 12 روپے دینے چاہیے, تو 6 روپے تو یہ بڑھا دیا آپ نے. پھر جتنی آپ نے سبسڈی دینی ہے آپ نے دینی ہے. اس کے بعد آج بھی ہمارا 18% لائن لاسز ہے, نیپرا آپ کو 11% کی اجازت دیتا ہے, اور ریلی 9-10% ہونا چاہیے, تو 9-10% ایکسٹرا بجلی ہم ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں کھو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم 10% بل کلیکٹ نہیں کرتے ان لوگوں سے جن کو ہم ایکچوئل بل دے رہے ہوتے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ جن کو, جیسے میڈم کو ہم نے 5 سال پہلے بل دیا تھا, میڈم گھر چھوڑ کے چلے گئی ہیں, میڈم نے بل نہیں دیا, ہم نہیں لے سکتے میڈم سے, وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے بجلی مل رہی ہے, مجھے تو ہر مہینے بل بھی آ رہا ہے, میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں, میں نہیں دے رہا ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں, جاؤ کاٹ کے دکھاؤ میری بجلی. تو 10% لوگ وہ بھی ہیں, اس کے بھی آپ لوگ پیسے دیتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے لوگوں کے بجلی کے بل دیتے ہیں, ان کی کنزمپشن بھی. پھر بہت سارے لوگوں کو ہم فری دیتے ہیں. جب مارجنل کاسٹ زیرو ہو جاتی ہے تو یوسیج بھی غلط ہو جاتا ہے آپ لوگ. اور پھر اس کے بعد آپ کو میں بیسٹ ایگزامپل ایڈورس سلیکشن کا دیتا ہوں. ابھی آئی ایم اسیومنگ کہ آل آف یو نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, کہ حکومت پاکستان, اور غلط انسینٹیو کا بھی ایگزامپل ساتھ ساتھ ہے. حکومت پاکستان پچھلے سال تک 5% پہ قرض دے رہا تھا, اسٹیٹ بینک دے رہا تھا آپ کو سولر پینل لگانے پہ, اور پورے پاکستان بولتے ہیں ہاں سولر تو بڑی اچھی بات ہے, اور سولر اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے سولر میں نے بھی اپنے گھر پہ سولر لگوایا, اور سولر ڈیوٹی فری ہے, سیل ٹیکس فری ہے, سولر ہر چیز فری ہے. سولر آپ لے کر آئیں, چائنا سے پینل لگائیں اپنی چھت پہ, آپ کو 10 روپے کی 11 روپے کی بجلی پڑ جائے گی, 12 روپے کی پڑ جائے گی. اگر آپ انڈسٹری لگا رہے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک 5% پہ لون بھی دے دے گا. تو سولر لگا لینا چاہیے. کون لگائے گا سولر؟ جس کو حکومت پاکستان 9 روپے کی بجلی بیچ رہا ہے وہ لگائے گا سولر, یا جس کو 50 روپے کی بجلی بیچ رہا ہے وہ لگائے گا سولر. تو 50 روپے والے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سولر کی طرف چلے گئے. ان کی جو اس نے اگر تو رات کو بجلی لیتا بھی ہے تو دن کے اندر تو وہ چلا گیا. اب وہ 50 روپے والے پہلے 20 ہاؤس ہولڈ تھے جو 80 ہاؤس ہولڈ کو 30 ہاؤس ہولڈس کو لیسے وہ سبسیڈائز کر رہے تھے. اب وہ 20 ہاؤس ہولڈ میں سے 10 ہاؤس ہولڈ رہ گئے, تو اب وہ 10 ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ 30 ہاؤس ہولڈ کو سبسیڈائز کر رہے ہیں, تو ان کی ریٹ اور بھی بڑھ گئے. اس کے بعد انہوں نے ادھر نیٹ میٹرنگ کر دی پنجاب میں. کراچی الیکٹرک والوں نے نہیں کی, لیکن پنجاب میں نیٹ الیکٹرنگ کر دی کہ دوپہر کو آپ جو بجلی دیتے ہیں وہ آپ رات کو لے سکتے ہیں. تو آپ گرڈ کو بیٹری کی طرح استعمال کر رہے ہیں اپنی, اور آپ دے رہے ہیں دوپہر کو تو بجلی وافر ہوتی ہے, جب بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت آپ گرڈ کے اندر بجلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور جب رات کو ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ بجلی لے رہے ہیں اور پیسہ اوپر سے نہیں دے رہے. کراچی الیکٹرک میں 3 گنا زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں کہ میں 19 روپے کی بیچتا ہوں, وہ مجھے 60 روپے کی بیچتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا پنجاب والوں نے, تو یہ ایک اور غلطی تھی. تو مطلب وی میک دیز پالیسی ایررز آر سیلف. پھر اچانک یہ راشد لنگڑیال کو یاد آیا کہ یار یہ تو غلطی کری ہے, تو انہوں نے کہا نہیں اب سے ہم وہ بند کر رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کیسے بند کر رہے ہو بھائی, یہ تو بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھر میں سولر پینلز لگے ہوئے ہیں. تو پھر لوگوں نے چلایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی حکومت, اور آج تک سولر پینلز پہ, اور یہ مکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اس بات کو بڑا محظوظ ہوں گے کہ سولر پینلز پہ پاکستانی سولر پینلز, پاکستان جو امپورٹ کرتا ہے سولر پینلز چائنا سے, اس پہ نہ ڈیوٹی ہے نہ سیل ٹیکس ہے. لیکن اگر آپ سولر سیلز امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی ہے. اور اگر آپ سولر سیلز چائنا میں چائنا سے منگوا کر یہاں پہ پینلز بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں تو اس پہ سیل ٹیکس بھی ہے. سو ہم پاکستانی مینوفیکچررز کو پینلائز کر رہے ہیں. خیر اینی وے دس وی آر واٹ وی آر. سو سوری آئی ول اسٹاپ ہیئر ناؤ. بہت شکریہ مفتیٰ صاحب.
Thank you very much. اچھا سر آپ نے جو which you gave an overview of this whole sector which is اگر آپ سمرائز آپ نے کر دیا بڑے اچھے طریقے سے کر دیا. ایک دو چیزیں جو آپ کی بات سے میرے ایک دو سوال ہوں گے اور ایک دو آبزرویشنس. ایک تو یہ سر کہ جو آپ چونکہ خود بھی پاور کوریڈورس میں رہے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے آپ کی بات سے اور اوروں سے بھی بات کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے خیال میں کہ جو ہمارے جو پاور کوریڈورز والے ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ صحیح کر سکتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ ہر چیز غلط کرتے ہیں. نہیں، ہر چیز تو غلط نہیں کرتے، لیکن پالیسیز میں سکم ہیں، پالیسیز میں غلطیاں ہیں، اور ہم یہاں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز تو اسٹیٹسٹکلی پاسبل نہیں ہے کہ غلطی کرے گا. آدمی اگر غلطی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ایک آدھ تو غلطی سے بھی ٹھیک ہو جائے گی. پھر اس میں ایک 2013 کی یا 2014 کی بات ہے میڈم، اب مجھے یاد نہیں ہے. آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں حاجی ڈالر ڈار، اسحاق ڈار صاحب. انہوں نے جو ہے ون گو میں کوئی 450 بلین جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے کیپیسٹی پیمنٹس میں. تو سر آج تک اس کا کوئی آڈٹ ہوا ہے کہ وہ جو انہوں نے پیسے ان کے دیے تھے؟ آپ نے اوور انوائسنگ کی بات کی. Did somebody ever discuss this کہ وہ جو ان کو پیسے دیے تھے اس وقت ون گو میں انہوں نے کہا تھا کہ بس آج کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ ختم ہوگی، یہ مسئلہ ختم ہو گیا؟ وہ آج تک اس کے کوئی آڈٹ ہوا ہے سر؟ ہو گیا سوال ہی، آپ جواب دے دیں. جواب دیں سر، پھر اس کے بعد دو اور سوال ہے. میں مختصر اس لیے کیونکہ اکثر پھر بھول بھی جاتے ہیں. نہیں، وہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دی گئی تھی، وہ سرکولر ڈیٹ تھا 505 ارب روپے کا. اس میں سے کوئی 23 ارب روپے کے میرے خیال سے کچھ کورٹ کیسز تھے، اور جو باقی ریٹ تھے وہ باقی پیسے دیے ہوئے تھے. اس کا کنٹینیوس آڈٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہوتا ہے وہ پاور منسٹری کو آڈٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو کنٹینیوس آڈٹ ہوتا ہے. وہ تو سرکولر ڈیٹ کا قرض ہوتا ہے، وہ آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے، اور وہ پورا واپس بھی نہیں کرنا ہوتا. اس طرح آپ 200-300 ارب روپے دے دیتے ہیں اور پھر باقی کمپنیز ایک دوسرے کو دے دیتی ہیں تو اتر جاتا ہے وہ. رائٹ سر، بٹ آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت کے آڈیٹر جنرل جو تھے انہوں نے اس میں اعتراض کیا تھا کہ اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو، اس کو چینج کر دیا گیا تھا پیمنٹ سے پہلے. اچھا، یہ مجھے آئی کوڈ بی رانگ، بٹ ایکچولی آئی آلویز تھاٹ کہ حکومت کے اداروں کا تو ہر وقت کنٹینیوس آڈٹ ہوتا رہتا ہے نا. کنٹینیو جتنی ایک سال میں فسکل ایئر میں ایکسپینسز ہوتے ہیں اس میں سے مشکل سے 25% کا آڈٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اچھا سر، لاسٹ میرا سوال جو ہے آپ سے اکانومی پہ بات کرتے ہیں. واٹس دا وے فارورڈ؟ مطلب ہم لوگ ایشوز جو ہے وہ دے آر ویل نون. آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ اچھا، میں اس پہ آبجیکٹ کروں گا آپ کے ساتھ سوال کا ایک پریمس سے. میرا نہیں خیال ہے کہ ایشوز آر ویل نون ان پاکستان. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ پیپل ریئلی انڈرسٹینڈ واٹ آر دا پرابلمز ان پاکستان's اکانومی. آئی تھنک وی ہیو این آئیڈیا کہ پاکستان کی اکانومی صحیح نہیں چل رہی، لیکن یہ ڈائگنوسس نہیں ہے ہمارے پاس کہ پاکستان کی اکانومی کیوں نہیں صحیح چل رہی. اور مختلف لوگوں کے پاس مختلف ڈائگنوسس ہوتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امپورٹ بہت کم کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بہت کم کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا کی بات ہوتی ہے. ایک تو میں آپ کو خوشخبری سنا دیتا ہوں، یعنی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ زیادہ ریزیلینٹ نہیں ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. یہ خوشخبری سنا رہا ہوں میں آپ کو، ابھی سیکنڈ پارٹ میں خوشخبری آ جائے گی. تو ہم تھوڑی سی جب گروتھ پہ جاتے ہیں تو ہم اوور ایٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کو وہ کرنا پڑتا ہے. ہمارا امپورٹ بہت بل بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ ہمارا کافی ان الاسٹک ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھتا، تو پھر وی رن آؤٹ آف ڈالرز اینڈ وی ہیو ٹو دین stop the economy and stop the growth and increase interest rates and all of that stuff. But when we say کہ resilient نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے فیصلے جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں پالیٹکس پہ. آپ لوگ جانتے ہیں کہ مائکرو اکنامکس کو اکثر پرائس تھیوری کہتے ہیں، کیونکہ پرائس از دا موسٹ امپورٹنٹ سگنل فار ریسورس ایلوکیشن. ٹھیک ہے، if you get the price of things right, most things are right. So one of the problems in Pakistan's economy is that prices are not right. But Pakistan is a very viable economy at $60 of oil per barrel. Pakistan is reasonably viable at $70 of oil per barrel. But Pakistan is not very viable at $100. Because جب $100 کی کاسٹ ہوتی ہے تو we are not able to pass on that cost to our consumers. آج کی پرائز جو ہے نا ڈالر کی، وہ پیٹرول کی دنیا بھر میں وہ $70 سے کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا انفلیشن کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ اس ڈالر کی انٹرسٹ ریٹس کم کر رہے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو $500-700-800 ملین کی حکومت کا امپورٹ کا بل کم ہو جائے گا فار پیٹرول
LNG products and things like that. تو آپ حکومت کے پاس تھوڑا سا فسکل اسپیس آ گیا ہے. وہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ فسکل اسپیس کا ضائع کر دیں گے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ کم از کم اسپیس آ گیا ہے. اگر اس کو یوٹیلائز کریں تو تو خوشخبری یہ ہے کہ ان کے پاس ایک اسپیس آ گئی ہے اور اس لیے آپ کی مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے. میں ایکچولی اردو کے اندر ورڈ ہے نا, میں اکثر جب ٹی وی پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مہنگائی, کیونکہ انفلیشن کم ہو گیا تو اس سے کہ ہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. تو لوگ بولتے ہیں کس چیز کی مہنگائی کم ہوئی ہے, اینکر سوال پوچھتا. تو دین میں ایکسپلین ٹو دیم اینڈ یو گائز اوبویسلی آل نو اباؤٹ دس کہ مہنگائی کی رفتار, جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس میں کمی آ گئی ہے. تو مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. انفلیشن آئی گیس اسی کو کہتے ہیں کم ہونے کو. تو انفلیشن کم ہو گیا ہے ڈیفینیٹلی. بٹ واٹ آر دا پراسپیکٹس فار پاکستانز اکانومی, واٹ آر سم تھنگز دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. میرا ڈائگنوسس میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے. And it's not clear to me that everybody agrees to this. That's why I was saying that I disagree that people know what the problem is. The problem in Pakistan, our biggest economic problem in Pakistan is that 26 million kids, 26 million kids are out of school. That's our fundamental economic problem. That 26 million kids are out of school. 78% of 10-year-olds cannot even read 2 sentences in any language that they read in. اردو, سندھی, جو بھی زبان میں پڑھتے ہیں, انگریزی, اس میں وہ ایج اپروپریٹ 2 sentences 78% بچہ نہیں پڑھ سکتا. 40% سے زیادہ بچہ آپ کا اسٹنٹڈ ہے اور 20 سال سے اسٹنٹڈ ہے. اسٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ جسمانی اور ذہنی کمزوری ہو گئی ہے. تو جب آپ کا 40% بچہ جو اسکول ہی نہیں جا رہا, 2 کروڑ 60 لاکھ بچے, جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول پاپولیشن ہے, چلڈرن کی پاپولیشن. ہندوستان جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے, اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر ہیں اور نہیں ہیں. اور چین جو ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے, اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں. تو وہ جو 2 ممالک ہیں جو ہم سے 5 گنا ہیں, اس میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں. ہمارے پاس 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں. تقریباً 40 یا 39% ایسا کچھ بنتا ہے. جس ملک میں 40% بچے اسکول کے باہر ہوں, وہ ملک تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. مطلب ہم جو پالیسی بنا لیں, آپ اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر 2 فلور کے بنا لیں, 4 فلور کے بنا لیں, مطلب آپ جو کرنا کر لیں, 2 پائٹ کھول دیں, لیکن اگر آپ کا 40% بچہ اسکول ہی نہیں گیا ہے یا آپ کا 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے, ضروری نہیں کہ دس از ناٹ اوور لیپنگ 100%, بٹ کچھ اوور لیپ بھی ہوگا. جب آپ کی 39% پاورٹی لاسٹ ایئر تھی اور پاورٹی اس وقت بڑھ رہی ہے, اور بچے کو رات کو اناج نہیں ملتا ہے, کھانا نہیں ملتا ہے, تو صبح اس کو پڑھا بھی نہیں سکتے, تو ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے, اس کی معیشت کیسے چل سکتی ہے. آپ جاپنی سٹیزنز کو اٹھائیں جاپان سے, ان سے گھروں سے اٹھا لیں اور ان سب کو 5 لاکھ لوگوں کو ایک آئی لینڈ پہ بھیج دیں, رینڈم 5 لاکھ لوگوں, اور 5 لاکھ پاکستانیوں کو اٹھائیں اور ایک اور آئی لینڈ پہ بھیج دیں, سیم آئی لینڈ. آئیلینڈ 1, آئیلینڈ 2 are exactly similar, similarly endowed. 10 سال بعد کس میں زیادہ ترقی ہوگی آپ کے خیال سے؟ کس میں کم چوری ہو رہی ہوگی؟ کس میں کم لوٹ مار ہو رہی ہوگی؟ وائی, آئی مین کوئی جینیٹکلی تو کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہوتا نا. جینیٹکلی تو وی آر آل دا سیم, رائٹ. کلچر سے فرق پڑتا ہے, تعلیم سے فرق پڑتا ہے. ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے کہ ہم پڑھا نہیں رہے اپنے بچوں کو. تو آپ جتنی محنت کر لیں, جتنی اچھی اکنامک پالیسی بنا لیں, آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. تو آپ جب 40% بچہ, 78% بچہ, چھوڑ دو 40, 78% بچہ جب 10 سال کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا, تو میں آپ کو شور کر رہا ہوں کہ وہ 15 سال کی عمر میں بھی پھر نہیں پڑھ سکے گا, اور پھر 20 سال کی عمر میں بھی نہیں پڑھ سکے گا. پھر وہ ایک دم سادہ سا رہ جائے گا. اور پھر وہ جو میں ایک بات کرتا ہوں 1% سوسائٹی کی, and this is another fundamental problem in Pakistan. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آدھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ایچ کالج سے آئے ہوئے ہیں. 4,86,000 اسکول ہیں پاکستان میں. اگر ایک اسکول سے آدھی سپریم کورٹ آ رہی ہے, جبکہ 20,000 اسکول سے ایک بچہ آنا چاہیے, ایک جج آنا چاہیے, مگر ایک اسکول آدھی جج دے رہی ہے, تو یہ کہیں آپ کو نیٹ ورک افیکٹس تو لگ رہا ہے نا, کوئی نہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یو آر بیٹر آف, ادر تھنگس بینگ ایکول سیٹرس پیریبس, یو آر بیٹر آف جسٹ گوئنگ ٹو ایچ جو بھی پڑھائی کرتے ہو آپ, رائٹ. کراچی گرامر اسکول اور ایچ کالج, ادھر جانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. سو assume, میڈم سوری میں ایک سیکنڈ لیتا ہوں, assume کہ talent is endowed equally in a bell-shaped curve.
نارمل ڈسٹریبیوشن ہے ٹیلنٹ کی, ٹھیک. سو 2% لوگ جو ہیں وہ بہت ہوشیار ہوں گے بچے, اور 2% لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ابو ایوریج ہوں گے, اور باقی ہم جیسے سارے جیسے ہوں گے جو بیچ کی جو ہے مطلب ود ان 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوں گے. اب پیسہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے نارمل. کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں, اور باقی لوگ تقریباً تھوڑے سے ہوتے ہیں. ہمارا تھوڑا سا یہ اسکیوڈ ہے کہ یہ یوں کر کے آ رہا ہے ایسے. مگر کوئی 100% کورلیشن تو نہیں ہے کہ امیر آدمی ہوشیار ہوتا ہے, رائٹ, کیا اسی کا بچہ ہوشیار ہوتا ہے. چلو میں ہوشیار بھی ہوں گا تو ضروری تو نہیں ہے میرے بچے ہوشیار ہوں, لیکن تعلیم تو آپ میرے بچوں کو دے رہے ہیں, ہوشیار بچوں کو تو نہیں دے رہے آپ. سو پاکستان کے ٹیلنٹڈ بچوں کو تو چانس ہے کہ صرف 2% چانس ہے کہ ہم نے ٹیلنٹڈ ترین بچوں کو چانس دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100 میں سے صرف 2 ٹیلنٹڈ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, 98 کو نہیں دے رہے. تو ٹیلنٹڈ ترین بچوں کو تو ہم دے ہی نہیں رہے تعلیم, تو وہ کبھی آگے جا کے وہ کمپنی بناتے ہیں, وہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا ایجاد کرتے ہیں. وہ تو بیچارہ کسی کے گھر میں دھوبی کا کام کر رہا ہے, کوئی کک کا کام کر رہا ہے. اس ملک میں جس کے اندر آپ تعلیم بھی صرف امیر ترین بچوں کو دیتے ہیں, صرف 40,000 بچے او لیولز کرتے ہیں پاکستان میں, اے لیولز کرتے ہیں 40,000 بچے. وہی بچے جو ہے نا ان کے پیرنٹس انفلوئنشل ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو آگے جاتے ہیں. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. I give the example of my son whose name is Bilal and my driver's son whose name is also Bilal, جو یہاں پہ میرے پنڈی میں ڈرائیور ہے. اب میرے بیٹے کو جب میں پڑھاتا تھا, میری بیوی پڑھاتی تھی, اس کو پہلے گرامر اسکول میں بھیجتے تھے, اس کے بعد اس کو امریکن اسکول میں بھیجا. میں اس کا پریزیڈنٹ تھا امریکن اسکول کا, تو وہاں بھیجنا پڑا مجھے. اس کو میں نے امریکہ میں پڑھانے کے لیے بھیجا, UCLA بھیجا, پھر رشدی آرکیٹیکٹ بن کے آیا. اس کو میں نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا خرچہ کیا ہوگا. اس کو جب پاکستان میں نہیں پڑھا سک رہا ہے, اگر میرے پاس وقت نہیں تو ٹیوشن رکھوا دی ہے. اس کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایک مانسیرا میں بچہ بڑا ہو رہا ہے اور حکومت کی اسکول میں جا رہا ہے؟ It's not fair. تو one of the things our government needs to do is to change its governance model. میں ایک دم فری مارکیٹ میں, جیسا ندیم الحق ہے نا فری مارکیٹ کا بلیور, میں ایسا ہی فری مارکیٹ کا بلیور ہوں, ٹھیک ہے. فری مارکیٹ کے اندر بالکل فری مارکیٹ ہونی چاہیے, ہر جگہ کمپٹیشن ہونا چاہیے, لیکن غریب لوگوں کو جب تک آپ اوپر نہیں لے کر آئیں گے, تعلیم صحت آپ صحیح طریقے سے نہیں دیں گے, اور تھوڑی سی انکم ان کی نہیں کریں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. سو دیٹس مائی اسیسمنٹ آف دا اکانومی ان پاکستان. سوری اگین فار اے لانگ آنسر. تھوڑا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کا مطلب ہے یعنی اکنامک اپرچونٹیز, جب تک اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کی بیسیکلی ضرورت ہے ہماری کنٹری میں, جب وہ جنریٹ ہوں گی تو باقی چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ. جو ڈاکٹر ندیم کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ گروتھ ہو, اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں, اور اس کے بعد پھر باقی کے سارے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. اس میں ساتھ ہی میں شاف کا بھی اور آپ کا بھی کوشچن لے لیتی ہوں, پھر آپ لے ایک دفعہ. السلام علیکم سر, شاف نجیب پائٹ سے. تھینک یو فار کمنگ ہیئر, اور بڑی اچھی ڈسکشن رہی. میرا کوشچن تھوڑا سا گورننس اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے. مطلب ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں تو ہماری گورننس میں جو یا لیڈنگ گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی رہی, اس میں بھی بار بار چینج آتا رہتا ہے. ود ان گورنمنٹ پرائم منسٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں, ود ان پرائم منسٹرز چینج ہوتے ہیں, اور منسٹرز کے انڈر بیوروکریٹس بھی چینج ہوتے ہیں. بٹ ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں وہ چینج نظر نہیں آتا. جو غلطیاں ہو سکتا ہے پچھلے ٹینیور میں ہو رہی ہوں, اس سے پہلے ہو رہی ہوں, وہی غلطیاں بار بار ہمیں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اگر اتنا زیادہ ہمارے ڈیسیجن میکنگ میں, ڈیسیجن میکرز جو اپیرنٹلی ہمیں نظر آتے ہیں ان میں چینج آ رہا ہے, ہمیں وہ پالیسیز میں یا ہمیں ڈیسیجن میکنگ میں وہ چینج کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ شاید, یا جو انفلوئنس کر رہے ہیں ڈیسیجنس کو, وہ سملر لوگ ہیں آج تک, اور وہ کون ہے اگر وہ کہیں اور سے انفلوئنس ہو رہی ہیں ڈیسیجن میکنگ؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں تو ہمیں وہ چینج نظر آنا چاہیے. بے شک غلط ہی ہو رہی ہوں یا غلطیوں کو ٹھیک کر رہے ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں جو اتنا اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ڈسٹنکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ ایکچولی ان کی جب ہم ڈیسیجن میکنگ پالیسیز دیکھیں تو ان میں کوئی واضح فرق ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتا. یور ٹیک آن دیٹ. السلام علیکم. سوچ رہا ہوں یہ سوال پوچھ رہا. تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی اچھی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اکانومی کو ایکسپلین کیا, اور میں بھی ذرا ایک ریئلسٹک آنسر آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس ریگارڈ پہ. جو آپ نے بات کی ایجوکیشن کی, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے. جن اکانومیز کی گروتھ پراسپیکٹ ہوتی ہے وہ ان کی ایجوکیشن لیول بھی بہتر ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ نے 5 شیئر میں دینا ہے. لیکن اس کے لیے میں ایک ریئلسٹکلی فنڈامنٹلی ایک پرابلم وہ کرتا ہوں جو باقی ایمرجنگ اکانومیز میں ہے. ہمارے پاس ٹریڈ کے ہم اوپر بات کرتے ہیں کہ ٹریڈ اوپننس ہونے چاہیے, لیکن 2000 کے بعد ایک
فائنینشیل اوپننس کی بات ہوتی تھی جسے کیپٹل مارکیٹ کہتے ہیں, جو ہمارے ملک میں کہیں نظر نہیں آتا. کیپٹل مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو وہاں سے فنڈنگ دینی, لانگ ٹرم فنڈنگ, شارٹ ٹرم آپ کرتے ہیں اور لانگ ٹرم فنڈنگ کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن میں مجھے نظر نہیں آ رہی, پالیسی میکنگ سائڈ پہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے. انڈیا کو آپ دیکھیں, وہ بھی کیپٹل مارکیٹ میں یہی کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے انشورنس اور پینشن فنڈ لانگ ٹرم لائبلٹیز ہوتی ہے, ان کے اوپر آپ کمرشل بینک سے کبھی بھی لانگ ٹرم فنڈنگ نہیں لے سکتے. آپ نے انشورنس اور پینشن فنڈس کے ادارے جیسے کریٹ کرنے جو آپ کے لیے, کیونکہ ان کی لائبلٹیز ہوتی ہے لانگ ٹرم, اور وہی پھر لانگ ٹرم فائنانسنگ کرتی ہے. یو ایس کی جو ماڈل ہے وہ بھی یہی ہے, اس کے بعد جتنے بھی ایمرجنگ مارکیٹس ہے وہ بھی یہی ہے. لیکن ہم یہاں پہ, مجھے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی میں پڑھتا رہا, میں پاکستان گورنمنٹ, ہم شیڈو بینکنگ اور کیپٹل مارکیٹ پہ کوئی کام نہیں کر رہے, اور اس کے باہر ہماری گروتھ پاسبل نہیں ہے. تو آئی ایکسپیکٹ آنسر فرام دس فرام. تھینک یو. تو سوری, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سلیم صاحب. سلیم صاحب آپ کے جواب پہ آتا ہوں میں, پہلے شاف صاحب کے جواب دے دوں. دیکھیے, ایک سیریسلی پاکستان میں کیپیسٹی اور کمپیٹنس بہت لمیٹڈ ہے. آپ کے جو بیوروکریسی ہوتی ہے, 200-250 لوگ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ 5-7 لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی بھی سال کے اندر کہ جو سیکٹریز آپ امپورٹنٹ منسٹریز کے لگا سکتے ہیں. سیریسلی نہیں ہوتے. ٹھیک, اور یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہماری جو ہم کہتے ہیں 7 لاکھ لوگ حکومت میں ہیں, لاکھوں لوگ تو باقی تو ہم نے مالیوں کی اور وہ مطلب ڈرائیوروں کی فوج جمع کر رکھی ہے. جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہ تو صرف مطلب جو سی ایس ایس کے جو لوگ ہیں وہ تو 250-300 لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اتنے لوگ نہیں ہوتے اور کمپیٹنس نہیں ہوتی, اسی لیے اتنی پالیسی چینج نہیں ہوتی. اور جب لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بار بار پالیسیاں چینج ہو جاتی ہیں, نہیں ہوتی ہیں پاکستان میں. اور ایک مرتبہ سیریسلی کسی بھی امیر آدمی کو یا ایلیٹ گروپ کو یا کسی بھی فارنر کو آپ نے کبھی ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے وہ دے دیا نا بینیفٹ, تو وہ کبھی بھی واپس نہیں لیا جاتا. مطلب وہ ہمیشہ گرینڈ فادر ڈین ہوتا ہے. پالیسی چینج بھی ہوتی ہے, اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے. میں نے نہیں کبھی دیکھا, تھوڑا عرصہ تک نقصان ہو جائے گا آگے پیچھے کر کے, لیکن پھر وہ ایونچولی اپنے پیسے گھر لے جاتا ہے, واپس لے آ جاتا ہے. سو بٹ پالیسی چینج نہیں ہوتی ہے, جو رائٹ. لیکن یہ کہنا نا آپ کا کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں دشمنیاں بہت ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیریسلی ایک ہی سیاسی پارٹی ہے پاکستان میں جو کہ فیڈرل پارٹی اور اچھی پارٹی ہے, عوام پاکستان. تو سچی بات ہے یار. ہماری جتنی بھی پاپولیرٹی ہے ہر صوبے میں برابر ہے, ہو یا نہ ہو, جتنی بھی ہے ہر صوبے میں برابر ہے, ہر شہر میں برابر ہے. میرا خیال تھا کچھ آپ کچھ اور نام لیں گے اس وقت. نہیں ہاں, نہیں, پی ٹی آئی کا نام, پی ٹی آئی تو نہیں نہیں نہیں, پھر وہ مسلم کوئی لیگ. اور نام کی بات ہو رہی ہے اس اچھا وقت. ہے, پاکستان آرمی کی بات کر رہی ہے. یہ یار تم لوگ بھی پٹواؤ گے بہت اپنے آپ کو. میں تو نہیں کرتا ہوں ذرا نہیں, مطلب I'm just saying پولیٹیکل پارٹی سیریسلی کہ پاکستان کے اندر سیاسی, ہم نے ابھی ہے نا عوام پاکستان میں ہم نے 2 کرائٹیریا رکھے ہیں کہ کسی کا ماضی داغدار نہیں ہونا چاہیے, کمپیٹنس کیریکٹر ہونا چاہیے, انٹیگریٹی ہونی چاہیے, اور دوسری کمپیٹنس ہونی چاہیے. اور کمپیٹنس بہت کم ہے. اچھے لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں. سیاست میں اگر آپ سیاست میں ایمانداری سے اگر آپ رہتے ہیں تو پیسے کمانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. People like me can come in politics because I'm otherwise very well off. So I don't really care, you know. But otherwise, so امیر لوگ ہی جا سکتے ہیں سیاست میں, تو لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ مسئلہ ہے, and that's why we don't really have innovative policies, and bureaucracy ہی policy set کرتی ہے, حکومت نہیں کرتی. اور یہ جو اگین وہ یہاں پہ اگر آپ لوگ پائٹ کے اندر اب ذرا سا بہت زیادہ اینٹی ڈونر ہو گئے, تو نہ بلاؤ نا یار, نہ لو ڈونر سے. کوئی کنسپریسی نہیں ہے پاکستان کے خلاف, کوئی دنیا والے آ کے ہم کو غلط پالیسیاں نہیں بتاتے. یہ الحمدللہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. اور جو سلیم بھائی جو دوسری جو آپ نے بات کی, آپ نے کری, میرے خیال سے آپ نے کی ہے شاپ, کہ ایک مرتبہ پیسے والے ہو, نہیں آپ نے کی سلیم صاحب, کہ ایک مرتبہ پیسے والے ہو جائیں گے تو پھر ہم تعلیم دے سکیں گے. یہ جو ہے نا, یہ گھوڑا آپ گاڑی کے پیچھے باندھ رہے ہیں. پیسے والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ پڑھے لکھے ہوں گے تو پیسے والے ہو جائیں گے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے 10 سال کے اندر ہندوستان نے 5 IITs بنائی تھی, 47 کے 10 سال بعد, 57 تک. ٹھیک, آج IIT کا گریجویٹ جو ہے ایک, وہ گوگل کا بھی صدر ہے اور مائکروسافٹ کا بھی صدر ہے. وہ انڈین امریکن بورن ان امریکہ نہیں, انڈین امریکن بورن ان انڈیا ہے. ٹھیک, 10 سال پہلے 10 سالوں میں 5 IITs بنائی تھی.
ہم نے پہلے 10 سالوں میں 7 وزرائے اعظم چینج کرے تھے. یہ فرق ہے. سو یہ نہ کہو کہ پہلے امیر ہوں گے پھر پیسے والے ہوں گے پھر بچوں کو پڑھائیں گے. جب تک بچے پڑھیں گے نہیں جب تک امیر نہیں ہوں گے. تو پہلے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. دوسری آپ کی بات تھی کہ کیپٹل مارکیٹس ہیں پاکستان کے اندر. اسٹاک مارکیٹ ہے نا, کیپٹل مارکیٹ ہے, کمپنیز تکوک بیچ سکتی ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ فردر ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ بھی بہت کم لوگ انویسٹ کرتے ہیں. بینکس ہمارے ایک زمانے کے اندر وہ ہوتے تھے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینکس ان پاکستان, IDBP وغیرہ, جو کہ لانگ ٹرم لون دیتے تھے, جو 60 کی دہائی میں میرے خیال سے بیوروکریسی نے بنوائے تھے کہ لانگ ٹرم لون دیتے تھے. اس کے علاوہ یہ آپ کے ہوتے ہیں پاک چائنا اور پاک کویت اور پاک یہ پاک وہ بھی لانگ ٹرم لونز دیتے ہیں بینک کے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ فردر ڈیولپ ہونی چاہیے. اور آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح ہو سکتا ہے انشورنس کے جو لونز ہیں یا جو کمپنیز ہوتی ہیں. لیکن ایکچولی ہماری مارکیٹ کی اتنی میچورٹی بھی نہیں ہے نا. $1400 پر کیپیٹا ہے یار. مطلب 40% لوگ بھوکے ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب پاورٹی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا بھی بہت ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. انڈسٹریلائزیشن بھی کیا ہے پاکستان کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹل پاکستان کا ایکسپورٹ کتنا ہے؟ $30 بلین, جس پہ ہم آج کل بڑے خوش ہیں. خالی سیمسنگ کا ویتنام سے ایکسپورٹ 2 سال پہلے 68 بلین کا تھا. صرف سیمسنگ کا ایکسپورٹ آؤٹ آف ویتنام واز $68 بلین. Our total export is 30 billion, so we are nowhere in the world. That's all. Sir, my name is Nigat Ihsan. Currently, IPP's issue has become the linchpin of Pakistan's energy and economy vortex. Is there any doable or practical solution to resolve this issue? Sir, your comprehensive take on it, please, being a learned political economist of Pakistan. میڈم دیکھیں, حکومت پاکستان آج کل سارے پاکستانی اونڈ جو IPPs ہیں ان کو لیٹر وغیرہ لکھ رہی ہے, ان سے بات کر رہی ہے. تھوڑے سے پیسے کم کرا دیں گے 40-50% پیسے تو حکومت کی کمپنیوں کو دیتی ہے. پچھلے سال جو 1800 ارب روپے دیے تھے نا, اس میں سے اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو 350 ارب روپے تو ہم نے اٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان کو دیے تھے, جو کہ حکومت پاکستان کا ادارہ ہے. اب اس نے اٹامک انرجی کمیشن کو ہم نے دے کے ان کو نفع نہیں دیے تھے, ان کو مل نہیں گئے تھے, وہ انہوں نے جا کے آگے دے دیے تھے ان چائنیز کمپنی سے جن سے انہوں نے لون لیا تھا. ان کو پروبیبلی اٹامک انرجی کمیشن کے ابھی 200 ارب روپے نکلتے ہوں گے پروفٹ کے, اور دوسرے بیچاروں کے جو نہیں لے سک رہے ہیں وہ جاتے ہوں گے پاور منسٹری میں, ان کو پاور منسٹری والے بیچ دیتے ہوں گے. اسی طرح آپ نے بکی بلو کی حویلی کے اندر پیسے دینے ہوتے ہیں جو حکومت کے پاور پلانٹس ہیں. تو آپ تھوڑا بہت پاکستانیوں کو جو اونرشپ ہے اس کو تھوڑا سا دبا لیں گے. یہ زیادہ آپٹکس کے لیے چیز ہو رہی ہے, 2-5 ارب روپے کم ہو جائیں گے. واٹ از دا ایکچوئل سولوشن ٹو دس؟ دیر از ون سولوشن وچ از ویری فیورڈ بائی امیرکا اینڈ IMF اینڈ ورلڈ بینک, وچ از ٹو ری نیگوشیٹ ود دا چائنیز, بیکاز وہ ایک امریکہ اور چائنا کا بھی آپس کا آبسیشن ہے. اب جب آپ چائنا کے پاس جاتے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کرو, اور ان کو پتا ہے کہ آپ امریکہ اور IMF کی ایما پہ کر رہے ہیں, تو وہ بالکل منع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں کریں ری نیگوشیٹ, اب تم کو لون تو ہم نے دیے تھے, ہم کو ہمارے پیسے واپس کرو. اور سچی بات ہے کہ چائنا نے ابھی بھی آپ کو 4 بلین کا ڈپازٹ دیا ہوا ہے, تو آپ نے کون سے چائنا کے پیسے واپس کریں؟ چائنا سے ادھر سے ادھار لیتے ہو, ادھر پیسے واپس کرتے ہو, ٹھیک ہے. اور جب اس بار گئے تھے پرائم منسٹر صاحب, تو میں بڑے احترام کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ان کو جب صدر شی سے ملے تھے تو ان کو یہ بات کرنی تھی کہ یار یہ جو ہم اگلے 4 سال میں واپس دے رہے ہیں پیسے, وہ اگلے 10 سال میں لے لو ہم سے, تو تھوڑا سا ہمارے اوپر ہلکا ہو جائے گا. انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں, ہم کو ایک 6-8-7 بلین ڈالرز کی ٹرین بنا دو, ML1, which is neither financially even روپے میں بھی وائبل نہیں ہے, ڈالر میں بھی وائبل نہیں ہے, اور کبھی بھی نہیں لگنی چاہیے. لیکن اگر آپ چائنا کو جا کے یہ بول رہے ہیں کہ ہم کو 8 بلین اور دے دو, اور یہ نہیں کہہ رہے آپ کہ ہم پیسے آپ کو کس طرح واپس کریں گے, تو چائنا بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار پاکستانی تو سیریس نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, کہ پرانے پیسے تو واپس نہیں کر رہے آپ سے. مطلب آپ کسی سے اگر 2 لاکھ روپے کسی کی طرف آپ کے نکلتے ہوں, اور آپ وہ پیسے آپ کے پاس آئے, تو آپ سوچ رہے ہوں گے شاید وہ 50,000 روپے لے کر آیا ہوگا, اور بولے یار ایک 1 لاکھ روپے اور دے دو, تو آپ بولیں گے یار تو کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے حرکت کری ہے, ٹھیک ہے. نہ ہمیں اس بات کا ادراک تھا کہ ہم مطلب کیا کر رہے ہیں. سو the thing to do is to privatize all distribution companies as quickly as possible, to privatize all Gencos as quickly as possible, and to create a secondary wholesale market for power. اور جیسے ڈریپ میں ہوتا ہے نا
کہ ڈرائب دیکھتی ہے کہ ہندوستان میں بنگلہ دیش میں دوائیوں کی پرائس کیا ہے, ویتنام میں دوائی, ہم کو بھی ایسے دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں بجلی کی پرائس کیا ہے, پھر یہاں پہ بولیں کہ بھائی تم کوئی بجلی جو ہے وہ تمہاری اس میں کیا سرخاب کے پارے کہ تمہاری بجلی مہنگی ہے. جی جی ایک سیکنڈ, پہلے ڈاکٹر ندیم آن لائن ہے, ان سے کوشچن لے لیں. جی جی بالکل. for coming Pied. This is Waqar from Pied. سر آپ نے فنڈامنٹل پرابلم ہے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے جو بچے ہیں اسکول میں نہیں جا رہے ہیں, چلڈرن آف اسکول. بٹ اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے. اگر آپ ڈونر ایجنسی کی آپ نے بات کی, ڈونرس جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی پہ فوکسڈ ہیں, لیکن کوئی رزلٹ نہیں آ رہے ہیں. اگر آپ بلوچستان کا دیکھ رہے ہیں, ہم نے اسکول تو بنا دیے لیکن بچے پھر بھی نہیں جا رہے ہیں, ایجوکیشن کوالٹی ہماری لو ہو رہی ہے. اچھا, اس میں بھی بہت زیادہ ڈبیٹ ہے کہ آیا جو ایجوکیشن ہے اسپیشلی ہائر ایجوکیشن, از اٹ اے پبلک گڈ اور ناٹ. اچھا, اس پہ دوسرا اینگل بھی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے آ کے سارا معاملہ خراب کیا ہے, بیکاز دا پیپل ہو ہیو وائس ایکچولی دے آر ناٹ ڈیمانڈنگ فار ریفارمس, کیونکہ ان کے بچے تو جو وہاں پہ جا رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ وہ علامہ اقبال کے شعر ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. یہ بات درست ہے کہ پچھلی جو 3000 میں یہ وہ کاکڑ صاحب ہیں ہمارے, کیا نام ہے ان کا, رفیع اللہ کاکڑ نے کہیں لکھا تھا, میں اس سے بات بھی کر دی کہ 3000 اسکولوں میں 2700 اسکولیں خالی پڑی ہیں. جو ہمارا نظام حکمرانی جو فیل ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, دا گورنمنٹ وچ از کلوزسٹ ٹو پیپل اینڈ وچ پرووائڈ سروسز. اور ہم ہر پاکستانی کو اجارہ داری کرنے کا شوق ہوتا ہے, سچی بات میں بتاؤں, اور جہاں پہ اس کی اجارہ داری چلتی ہے وہ اجارہ داری کرتا ہے. تو پہلے 73 کے آئین کے بعد ہم نے کنکرنٹ لسٹ رکھی تھی, لیکن وفاق نے اپنی اجارہ داری رکھی تھی. اب 4 صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں اپنی اپنی اجارہ داری ہے. میں پنجاب کا اسٹیٹ وہ دیتا ہوں کہ لاہور میں ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے, سیکٹری صاحب ایجوکیشن کا, وہ چلاتا ہے اسکولیں اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک. ٹھیک ہے, اگر پنجاب ایک ملک ہوتا تو 11واں بڑا ملک ہوتا, 12 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن آپ نے ایک سینٹرل کنٹرول رکھا ہوا ہے. مزید کنٹرول ابھی اس وقت پنجاب میں بڑھایا جا رہا ہے اور مزید سینٹرلائز کیا جا رہا ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کر دیں. ایک ٹیبو کمپٹیشن ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے ادھر لوکل پبلک گڈس کے اندر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹس اگر چھوٹے چھوٹے جورسڈکشن ہو نا, جن کو ٹیکسیشن اینڈ اسپینڈنگ کی اتھارٹی ہو, تو ان کا آپس میں کمپٹیشن ہو جائے گا. اینڈ دیٹ کمپٹیشن and that competition to attract taxpayer citizens will ensure efficient delivery of services. This is what we need, this is what we want. And so first change you need to do is to actually introduce local governments. Kuch Nadeem bhai bol rahe hain? First of all, Miftah, thank you very much for coming to Pied. It's Thank you, sir. an honor and it's wonderful to have you here. And we do agree that Miftah is one of our best economist politicians, and we need many more of them. So far, we have only one. I think Miftah is the only economist politician that we have. Baki to sare pretend economists ban jate hain. So Miftah, for that reason, we really kya kehte hain, always look forward to hearing from you. Let me put one thing. Afia Bibi, Miftah ko hamara manifesto dikhana and ask him to comment on that. For us, Miftah, the big issue is that we think there is a much deeper, as you said, everybody has a solution and everybody has their own questions, and we have really no consensus on this issue. But we made up a reform agenda that we think is very important, because for us, it seems that we have a deeper cancer. We are not a normal economy. اور میں جو یہ ڈونر سے جو میرا اختلاف ہے کہ یہ ٹیکس فرسٹ والی جو بات ہے, it doesn't mean anything. We are a medieval economy, اور medieval economy میں ٹیکس جو ہوتا تھا وہ ضائع ہی ہوتا تھا. مقبرے بنتے تھے, فیروز کے پیرامڈز بنتے تھے, ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو پہلی چیز تو بتائیے کہ پی ایس ٹی پی میں کیا کرنا چاہیے. آئی تھنک پی ایس ٹی پی آئی بین ان چارج آف دیٹ ون, اٹ از دی بگیسٹ ویسٹ ان دی کنٹری. اس کو اگر بند کر دیں, اس پہ پوری ہم نے کتاب لکھی ہوئی ہے کہ اس کو بند کر دیں, خدا کے واسطے اس کو چھوڑ دیں. لیٹس گو فرام دس ان پٹ بیسڈ مینجمنٹ. یہ پی ایس ٹی پی ان پٹ بیسڈ مینجمنٹ کہ لوگ چیزیں بناتے ہیں پھر بتاتے کچھ نہیں, یوز بھی نہیں کرتے. لیٹس گو ٹو ریزلٹس بیسڈ مینجمنٹ. پاکستان ڈیپر پرابلم ایز فار again you can disagree, we have hardly any governance at all, and this is why I criticize donors. ہماری گورننس کیا ہے کہ ابھی تک ہم سیکولر ڈیٹ سالو نہیں کر سکے in the last so many years. سی ٹی بی سی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے, یہ کتنے 5 سال سے بنا پڑا کر نہیں سکتے. مارکیٹ پرائسز آپ کہتے ہیں, یو سیڈ رائٹلی کہ پرائسز ہونی چاہیے, بٹ فار گاڈ سیکس سی از اسٹل فکسنگ دی پرائسز. میں سوویت یونین بیٹھا ہوں یہاں, اس وقت کوئی پرائس نہیں فکس ہو رہی. یہاں تو ڈی سی پرائس فکس کر رہا ہے, ایف بی آر ریٹ فکس کر رہا ہے. آئی مین will this nonsense ever end? پھر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے ایجوکیشن دینی نہیں چاہیے.
Quite frankly, ہم نے جو ایجوکیشن کے فگرز دیکھے ہیں, جو ریٹرنس ایجوکیشن دیکھے ہیں, اور جو ہم نے دیکھے ہیں کہ ایجوکیشن اپرچونیٹیز زیرو ہیں. 34% of your graduates are unemployed. 50% of your PhDs are unemployed. Ataur Rahman killed the system A, but nobody has the guts to reform it. HEC kya kar rahi hai? The key question is, what are the main reforms that are necessary? We put them down in our manifesto. Maybe we are not right, but let's discuss it. What are the key structural reforms that you want? Ye education de dena. I don't think we're even capable of giving an education. Every education secretary plays around with the system. تو کیا ریفارم ہے جو ہمیں چاہیے؟ جو 350 سول سرونٹس آتے ہیں وہ تو گھر کی لانڈری کی طرح ملک کو ٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی بڈی سیئنگ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہیے. اور ایک چیز مفتہ, یو نو بیٹر دین می, گورنمنٹ از بیسکلی اے کوآرڈینیشن گیم. ڈو وی ہیو اے کوآرڈینیشن گیم گوئنگ آن ان دی گورنمنٹ؟ آر وی ایبل ٹو کوآرڈینیٹ اینی تھنگ, اور از ایچ منسٹری NHA رننگ ان اٹس اون ڈائریکشن, NEPRA running in its own direction? یہ کیا ہے؟ تو I'll leave it there, but please look at our manifesto and give us your thoughts. Thanks. Thank you, Nadeem bhai. Thank you for the question and for your kind comments. And I hope you're enjoying the weather in Russia and also the 86 to 100 ratio. جو آپ کی بات ہے نا, دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گورننس فیلئر ہو گیا ہے, فیل ہو گیا, میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, تو پھر یہ بات تو میرے خیال سے ہونی چاہیے کہ ہم کو گورننس کو یا گورنمنٹ کے فٹ پرنٹ کو محدود کرنا چاہیے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پبلک سیکٹر از ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور, جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کراچی سے خیبر تک یا گلگت تک چلے جائیں, کسی بھی پولیس اسٹیشن میں FIR اگر آپ فری سے کٹوا لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو اسینشلی پیسے دے کے FIR کٹوانی ہوتی ہے. آپ کے گھر میں چوری ہو جائے تو آپ جب پولیس اسٹیشن جائیں گے آپ کو مزید پیسے دینے پڑتے ہیں کہ FIR کاٹنے کے لیے. جب ایسی صورت حال ہو اور حکومت پولیس اسٹیشنز نہیں چلا سکتی ہے, حکومت کورٹس نہیں چلا سکتی ہے, تو پھر حکومت کو پیٹرول پمپ نہیں چلانے چاہیے. تو حکومت کا جاب ہم کو لمیٹڈ کر دینا چاہیے جتنا کر سکتے ہیں. میرا جو میں تو ایجوکیشن پہ ہی فوکس کرتا ہوں. میرا جو 2-3 فنڈامنٹل ریفارمز ہیں, ایک تو لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے, یا آپ مزید صوبے بنائیں, اگر صوبے نہیں بناتے تو آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیں, جس میں تعلیم, صحت, روڈ بلڈنگ اور پولیسنگ جو ہے وہ آپ ڈویژن کے لیول پہ لے آئیں یا اس سے نیچے لے آئیں. اسکولس تو ڈسٹرکٹ سے ہونے چاہیے. صحت جو ہے وہ شاید ڈویژن ہو, پولیسنگ ڈویژن ہو, اور روڈ وغیرہ بھی ڈویژن یا ڈسٹرکٹس میں ہو جائیں. اور ان کے آپ پراپرٹی ٹیکس لیں اور فیئر پراپرٹی ٹیکس لیں, اور جو ورٹیکل ایکویٹی ہونی چاہیے کہ امیر آدمی اپنی جائیداد کا زیادہ حصہ دے, اور جتنا کوشش کر سکیں کہ ہم پراپرٹی اور ویلتھ کو ٹیکس کر سکیں اتنا کرنا چاہیے. اگر آپ 49% انکم ٹیکس لے رہے ہیں فرام بزنس انڈیویجولز اینڈ 38.5% لے رہے ہیں فرام سیلریڈ انڈیویجولز, آئی تھنک یو بیسکلی آسکنگ پیپل ٹو ایویڈ ٹیکسز. تو یہ ٹیکس ریٹس بھی کم ہونے چاہیے. جب شاہد اور میں شاہد صاحب پرائم منسٹر تھے اور میں فائنانس منسٹر تھا, تو ہم نے میکسیمم ٹیکس ریٹ 15% کر دیا تھا. دین یو کم کہ بھئی اسکول کے ریفارمس کو کیا کریں گے. اگر لوکل گورنمنٹ کو بھی دے دیں گے تو پہلی چیز تو میری یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ 5,000 روپے فی بچہ سے زیادہ ہماری صوبائی حکومتیں خرچ کرتی ہیں ہر مہینے ایک بچے کی تعلیم پہ. 60,000 روپے سال کے خرچ کرتی ہیں. میری گزارش ہے کہ 48,000 روپے کا ہر بچے کو واؤچر مل جانا چاہیے. اگر وہ جس پرائیویٹ اسکول میں جانا چاہے جائے. اگر اس کی فیس زیادہ ہے 48,000 سے, تو اس کے پیرنٹس اوپر بڑھ دیں. کم ہے تو حکومت کم پیسے دے گی جیسی اسکول ہوگی. اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں رکھنا چاہتے ہیں فبیہا, لیکن اس کے اندر اسکول بورڈ ہونا چاہیے, اسکول بورڈ کو وہ بجٹ مل جانا چاہیے, اسکول بورڈ شوڈ رن اٹ اینڈ دا پیرنٹ شوڈ بی آن دا اسکول بورڈ. اور کچھ عمائدین شہر, کچھ ایجوکیشن منسٹری کے لوگ ڈال دیں. اور حکومت کا کام صرف ایک بیسک منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ ہونے چاہیے کہ 7ویں کے بچے کو جو ہے وہ ریشو نکالنے آ جائے, 8ویں پہ بچے کو جو ہے وہ ایک سمپل ایکویشن آ جائے, 10ویں کا بچہ جو ہے وہ چھوٹی سی انٹیگریشن کر سکتا ہو یا ڈفرینسیشن کر سکتا ہو, اور پائٹ کے اندر جائیں گے تو پھر آپ کو ڈفرینشیل ایکویشنز وغیرہ سب آ جانے چاہیے, اور جکوبین آ جانے چاہیے, اور جو بھی آپ کو سارے یہ چیزیں آ جانی, میٹرکس الجبرا آ جانی چاہیے پائٹ والوں. آ گئی ہے نا بیٹا یا نہیں آئی ہے؟ میٹرکس الجبرا نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے. تو آپ نے جتنی حکومت کو لمٹ کر سکتے ہیں آپ لمٹ کریں, اور دیٹس آل یو نیڈ ٹو ڈو. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ PHDP کا کیا کرنا چاہیے, تو PHDP کے اندر اگر آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہے مثال کے طور پر دیامیر بھاشا, تو بالکل PHDP میں بنائیں, بس صدر شوق بنائیں, بٹ دیٹس اٹ.
کہ گھر کی گلی کی نالیاں پی ایچ ڈی پی میں نہیں ہونی چاہیے. اس پی ایچ ڈی پی جو 1150 پہلے حکومت نے 1400 رکھا تھا اور 1150 اب کرایا, جو پچھلے سال 700 اور اب کرایا, یہ زیادتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو اتنا ٹیکس بڑھانا پڑا, اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. سیریسلی پی ایچ ڈی پی جو ہے should not be more than 300-400 billion rupees. That's it. 300-400 ارب روپے کر دو, اس میں ان کا سالوں کی جو بھی چوری ووری جو بھی کرنی ہے سب کچھ ہو جائے گا, اور ان کے بھی گھر چلتے رہیں گے اور ہمارے بھی 1000 ارب روپے بچ جائیں گے. اسی طرح اے ڈی بیز جو ہیں, اینول ڈیولپمنٹ پلان, مطلب یہ تو چوری کا اور پیسوں کے ضیاع کا ایک مرکز ہے. کہیں چوریاں ہوتی ہیں, کہیں بار بار کنال کی لائننگیں ہوتی, کسی صوبے میں ہوتی ہیں. اب میں کیا بولوں, کسی صوبے میں چلو کچھ ڈیلیوری بھی ہوتی ہے لیکن کچھ شورٹ ڈیلیوری ہوتی ہے, آپ ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ان دا پروونسز. لیکن دا فنڈامنٹل, اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ نے شارٹ ٹرم کے اندر پوچھیں گے تو جب تک NFC ایوارڈ کو چینج نہیں کریں گے اور صوبوں کا شیئر کم نہیں کریں گے, پاکستان آگے نہیں جائے گا. پاکستان کی یہ جو جس بینکرپسی کے نیج پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں وفاق, وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ NFC ایوارڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے اور صوبوں کو انسینٹیو نہیں دیں گے کہ اپنا وہ ٹیکس جمع کریں, اور ڈس انسینٹیو نہیں دیں گے کہ وہ پاگلوں کی طرح پیسے خرچ کریں. پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. سر دس از ایشا بیٹا فرام پائڈ. جی آپ نے ایکسپورٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ پاکستان کے ایکسپورٹس 30 بلین کے آس پاس تک ہیں, تو اس کے بارے میں میرا کویشچن تھا کہ پرائمریلی کسی بھی کنٹری میں منسٹری آف کامرس جو ہے وہ امپورٹ ٹیرفس ڈٹرمن کرتی ہے ٹیکس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے, گروتھ اورینٹیڈ. لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس انٹرفیئر کرتی ہے پالیسی امپلیمنٹیشن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس کے جو ٹیکس جو ریونیوز ہیں, ٹوٹل ریونیو, اس کا 40 سے 50% جو ہے ریونیو وہ امپورٹ ٹیرف سے آتا ہے. باقی کنٹریز جن کی آپ نے مثال دی, ان کنٹریز میں 5 سے 10% ریونیو آتا ہے کسٹم ٹیرف سے, ٹوٹل ریونیو سے. تو آپ بھی منسٹری آف فائنانس میں کافی ان معاملات کو دیکھتے رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سولوشن ہے اس طریقے کا کہ منسٹری آف فائنانس کو, ڈونٹ یو تھنک منسٹری آف فائنانس شوڈ گو فار دا آلٹرنیٹ آپشنز rather than collecting 40 to 50% of its entire revenues from the custom tariffs? Thank you. ایک تو یہ نمبر صحیح نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ نہیں, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جو وہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ریونیو ہمارا 55% ریونیو ہمارا پورٹ سے آتا ہے, مگر اس کے اندر انکم ٹیکس بھی شامل ہے اور اس میں سیلز ٹیکس بھی شامل ہے. کسٹم ڈیوٹی جو ہے نا, وہ 20% سے زیادہ میرے خیال سے ریونیو نہیں ہوگا, 15% ہی ہے کسٹم ڈیوٹی کرے. نہیں, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں سیلز ٹیکس ہے اور انکم ٹیکس ہے, لیکن کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ 15%. یہ مکرم صاحب جو تھے وہ ممبر کسٹم رہ چکے ہیں, تو مطلب تھوڑا سا شاید ان کے نالج کو ہم ڈیفر کر لیتے ہیں, لیٹس ڈیفر ٹو ہز نالج, کہ 15% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ کی ہے وہ درست ہے کہ ہماری FBR جو ہے وہ پورٹ کے اوپر جو ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر ایکسس ریلائی کرتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے امپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں, انپٹس مہنگے ہو جاتے ہیں, تو ہمارے ایکسپورٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. اور آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں عمران خان صاحب کے زمانے میں, رزاق داؤد صاحب کے زمانے میں یہ کام ہو گیا تھا کہ امپورٹ ٹیرف جو ہیں وہ کامرس منسٹری ہماری بھی سیٹ کرتی ہے, لیکن کلیکٹ تو FBR کرتی ہے. اور اس کے اندر یہ بات درست ہے کہ فائنانس منسٹر کا بہت زیادہ سے ہوتا ہے, وہ عموماً ECC کا چیئرمین بھی ہوتا ہے, اور ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ان پیسوں پہ حکومت چلانے پہ. آپ کی پائٹ کو ہم دے نہیں سکیں گے پیسے اگر ہمارے پاس امپورٹ کے اوپر ہم پیسے نہ لگائیں. ہم جو جیسے ابھی سندھ کے اندر 150 یا 125 ڈالے خریدے گئے ان کے لیے, ACs کے لیے, جو بہت ضروری تھا ملک کی بقا کے لیے, وہ ہم نہیں کر سکتے اگر ہم امپورٹ کے اوپر ٹیرف نہ لگائیں. جو بلوچستان میں ہم نے 2700 اسکولیں بنائی تھی پچھلی, جو کہ بند رکھی ہیں, وہ بھی بہت ضروری تھی کہ کم از کم اسکولیں تو بنانا, اپنا انٹینٹ تو شو کر دیں. وہ نہیں کر سکتے ہم اگر یہ نہیں کریں. یا پنجاب میں جو گلاس کی ٹرین بن رہی ہے, بس اب یہ رہ گیا ہے صرف ان کو ضرورت نا, کہ وہ بہت ضروری تھا. یا جو ہم نے ایئر ایمبولنس رکھی ہے, جس کے لیے ہم ہر ہائی وے اب رن وے بنا رہے ہیں ایئر ایمبولنس کے لیے, ہم روز کا ایک بندہ, یہ ہماری پرائورٹی تھے. ہم اس سے ایک ایئر ایمبولنس کی جگہ ہم 100 سزوکیاں ڈال سکتے تھے ایمبولنس کی لوگوں کی, جس کا میرے خیال سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے اگر ہم امپورٹ کے اوپر. پاکستان کی جو ٹیکس ریونیو ہے نا وہ اتنا امپورٹ بیسڈ ہے, وچ از واٹ یور فنڈامنٹل پوائنٹ از.
کہ we have made it very profitable for Pakistani companies to sell to Pakistanis and not profitable enough to sell to foreigners. And that's why our domestic producer tries to only sell to Pakistanis. اس کے بعد پھر ہم ڈسٹورشن کریٹ کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر. مثال کے طور پہ پاکستان میں اپنی کمپنی کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1990 کے اندر ہم امریکہ ایکسپورٹ کرتے تھے ان کے, اور کرسمس کینڈی ان کی ایتھنک نہیں, ان کی مین اسٹریم مارکیٹ میں بیچتے تھے. اس کے بعد سے 90 کے بعد سے پاکستان میں چینی ہمیشہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگی رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو غریب چینی کے جو صنعت کار ہیں ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیونکہ چینی ہمیشہ مہنگی رہی ہے پاکستان میں ان غریب لوگوں کی خاطر, تو ہم پھر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے. اب یہ پچھلے 2 سال سے چینی سستی ہوئی ہے, ہم کو امریکہ کے بہت بڑے سٹورز کے چین سٹور ہے جس کے کوئی 20,000 سٹور ہے, انہوں نے ہم کو آرڈر دیا ہے. $6 ملین کا پہلا آرڈر ملا ہم, صرف 2 چیزوں کا, جیلی بینز کا اور چھوٹی سی جیلیز کا. سو you know, if you make things expensive in Pakistan because your domestic compulsions, کہ آپ نے چینی مہنگی کر دی کیونکہ آپ غریب صنعت کار کو مدد کرنا چاہتے ہیں, یا آپ نے اچانک, جیسے حکومت ہے, حکومت ایک یہ آخری اگزامپل دے دوں, جیسے ہمارے شہباز شریف صاحب نے ویٹ کی پرائس 4,000 روپے کر دی تھی, گندم کی خرید کی پرائس وفاق نے 3900 کری تھی, سندھ نے 4,000 روپے کری تھی, اور پنجاب 4,000 روپے کی گندم خرید رہا تھا, 3900 کی 4,000 کی, اور بیچ رہے تھے 4600 روپے کی, یعنی کہ 115 روپے پر کلو بیچ رہے تھے. اس وقت کسی سیاستدان نے نہیں سوچا, اور یہ میں سیاستدانوں کی کمپیٹنس کی اور ویژن کی اور دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں, کہ جب آپ نے گندم کی پرائس کر دی 4,000 روپے یعنی کہ 100 روپے کلو, اور آپ نے کہا کہ ہم 115 کی حکومت سپلائی کرے گی, تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار اگر ہم گندم 115 کی سپلائی کریں گے تو آٹا 140 کا ہو جائے گا. جب آٹا 140 کا ہو تو انہوں نے کہا یار یہ کون بیچ میں لوگ آ گئے ہیں, دیکھو پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے. او بھائی, آپ لے کے گئے 2200 روپے گندم خریدتے تھے, تم خود 4,000 لے کے گئے ہو, کسی اور کو کیا دوش دے رہے ہو. تو پھر حکومت نے کہا نہیں چھاپ, اب ہم خریدنا چھوڑ دیا. پھر وہ فارمرز جو مر گئے اور پھر 70 روپے کا آٹا ہو گیا. آج بھی آٹا دنیا میں اس سے سستا مل رہا ہے. بٹ the thing is کہ اگر حکومت یہ پرائسنگ کے اندر گھسنا چھوڑ دینا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. پہلا آپ سے اختلاف یہ کہ میرے خیال سے ہمیں علم کی ضرورت نہیں, اب اویئرنیس کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ایک لڑکی نے روندا ہے غریب کی بیٹی کو, کراچی میں, بہت پڑھی لکھی عورت, بڑی گاڑی چلا رہی تھی, برطانیہ کا لائسنس تھا اس کے پاس. اور اگر آپ سٹیٹس لیں انف والوں سے کہ پڑھے لکھے بچوں کی شام کیسی ہے, تو آپ شیطان بھی شرما جائے. دوسرا آپ نے درست فرمایا کہ HSN والا, یہ آپ کی تنقید آپ کو سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے. HSN پر یہ تنقید بھی بنتی ہے کہ اس نے ایسے جج پیدا کی, یہ نہیں کہ جج پیدا کیے, اس رنگ اتنے جج پیدا کیے جو اتنے بہادر نہیں ہے کہ غلط فیصلے کر کے کھڑے سے. علم کی پہلی پہچان سقراط نے کی تھی بہادری ہے, ورنہ فیکٹ کیا, مجھ سے 300 نصیحتیں سن لیں, سچ بولنا ہے, غیبت نہیں کرنی, ملک کا خیال رکھنا. بٹ کین آئی اسٹینڈ, جب آپ فرما رہے ہیں نواز مریم نے کہا کہ ایئر ایمبولینس سیکٹری کیوں نہیں کھڑا ہو, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو CSS کر کے ہم ایک خاص قسم کی ایک نئی بریڈ لاتے ہیں جو ہم پر حکومت اصل کرتی ہے, وائی ڈونٹ دے اسٹینڈ اپ. جب IPPs کے کانٹریکٹ سائن ہو رہے تھے تو ان کی ٹائی تو جراب کے ساتھ میچ ہو رہی تھی, کانٹریکٹ کا پہلا صفحہ نہیں پڑا ہوا تھا انہوں نے. تو آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں, یا بتائیں کہ ان کی سکن ان دا گیم کیا, کہ ریئل اسٹیٹ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے 3 مرلے کی زمین میں, کریانہ ایک چلا نہیں سکتا, اس کو آپ نے ریلوے دیا ہوتا ہے. ان کے اوپر بھی آپ بات کریں کہ جو اس وقت بھی اصل حکومت کر رہے ہیں, جو سیکرٹریز ہیں, ممبرز بنے بیٹھے ہیں, اور ایک مخصوص انداز میں شام کو اسلام آباد کلب میں بیٹھتے ہیں, اور وہ نہیں جانتے CMH کے باہر یا PIMS کے باہر کھڑا غریب کتنا تکلیف. اس پہ شیطان شرماتا ہے یا نہیں, جب وہ شام کو اس پہ شیطان شرماتا ہے. میں نے کہا حضور یہ بات ضرور سن لیجئے میری طرف سے, عوام کی طرف سے, کہ they are not as worried as the poor is, hence they have no skin in the game. So because I take you and I am very happy to have you here and you're giving a very good critique, and let's critique. فوج ہو گیا وہ تو اب سب کو پتہ ہے, کسی سے چھپا ہی نہیں. اب Tier 2 پر آ جاتے Tier 2 بھی جو بھی ڈاکٹر ندیم نے بات کی کہ اتنی آپ کی بات پہ اتنی سی بات کر دوں, باقی ساری باتیں آپ کی جو ہے وہ کامنٹ ہی ہے, کہ وہ HSN کو بالکل آپ بلیم کریں, لیکن یہ جو کرنٹ چیف جسٹس ہے وہ کراچی گرامر اسکول سے آیا ہوا ہے. ہم نے کراچی والوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. نہیں, کس سوال کیا ہے؟
सेक्रेटरीज की इनकॉम्पिटेंस के ऊपर क्या कहें? भाई मैंने तो ये बात की ना कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर, मैं आप देखें किस तरह इनकॉम्पिटेंट होगी ब्यूरोक्रेसी। एक मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। किस तरह कॉम्पिटेंट होगी? एक सेक्रेटरी है, वो आज जो है वो सेक्रेटरी रेलवे है, कल उसको आपने उठा के सेक्रेटरी मजहबी उमूर लगा दिया, परसों उसको लगा के आपने इकोनॉमिक अफेयर्स का लगा दिया, एक दिन बाद आपने कहा अच्छा फाइनेंस मिनिस्ट्री चले जाए। तो सेक्रेटरी के फिर आपने कहा सेक्रेटरीज खड़े क्यों नहीं होते? सेक्रेटरी जब खड़े होते हैं तो आप बोलते हैं अच्छा बेटा तू चले जा, OSD चले जा, तू SNGDL पता नहीं किसका होता है सूबे में, उसको रिपोर्ट कर लो, आप गिलगित चले जाए, जो अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह ये करने लगे हैं ना, इधर जजों के साथ ये करने लगे कि ऐसे ही एक नॉर्मल नाम लेता हूँ जैसे कि ज़हीरुद्दीन बाबर साहब या खाली बाबर साहब, कि तू तो जा भावलपुर, भावलपुर की ब्रांच पे आ जा, पंजाब हाई कोर्ट की या सिंध हाई कोर्ट की हैदराबाद ब्रांच पे चले जाओ, मतलब सो यार देखें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस कश्ती में हम सब सवार हैं, ब्यूरोक्रेसी कहीं बाहर से नहीं आती है। ये जो भाई ने बात की ना, एक्चुअली एक आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में एक चैप्टर लिख रहा था किताब का, तो उसमें आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक फ़ायदा है कि वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ऊपर लेकर आते हैं, और उसके बाद जब वो सेक्रेटरीज बन जाते हैं और जनरल बन जाते हैं तो वो इलीट क्लास में आ जाते हैं। दैट ये ज़रूर होता है। बट वो कम लोग होते हैं ना, 250-300 लोग होते हैं साल के जो ऊपर आते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन में तो आप अमीर होते हैं तो ही अमीर रहते हैं, वरना आप गरीब होते हैं तो हमारे यहाँ मसला ये है कि अलमिया ये है कि धोबी का बच्चा धोबी रहेगा। धोबी का बच्चा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके आगे नहीं बढ़ता। और हमने यहाँ देखा है कि इंग्लिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो सादिक खान था, उसका बाप बस ड्राइवर था, जो वो हमारी एक वो पाकिस्तानी लेजिस्लेटर वहाँ पे थी, फॉरगेट हर नेम, है वारसी, उसका बाप भी बस ड्राइवर था। तो वो आगे आते हैं, अगर ये पाकिस्तान में होते, वो जो हमजा है वहाँ पे स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर था, स्टोर होगा, वो लोग आगे बढ़ गए तो यहाँ पे कोई पास नहीं मिलता। सो ये बात दुरुस्त है। आप सेक्रेटरीज मतलब कॉम्पिटेंट नहीं होते, ये बात तो दुरुस्त है। हमने इसके अंदर 2-3 फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा क्या रिफॉर्म है। 17 ग्रेड में आप 250 की जगह 500 लड़के रखें, पहले 3 साल बाद आबादों को निकाल, ठीक। 17 ग्रेड में तो कोई सियासत नहीं होती ना, उसका कोई वो नहीं होती सीरियस। नोबडी टेक्स अ ब्यूरोक्रेट सीरियसली अंटिल ही इज इन 19, सॉरी यार 19 के बाद 20 पे आते हैं तो हम सीरियस लेना शुरू करते हैं, ठीक। उससे पहले कोई वो नहीं होती। अभी जब 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 8 तो पहले आधे निकाल दें, उसके बाद कोई आप पब्लिक सर्विस कमीशन कोई ब्यूरोक्रेट्स का ही बनाए कि जो हर साल छांटी कर ले। हम लोग को पता होती है कि कौन आदमी जो है वो 2 नंबर है, कौन आदमी करप्ट है, आप उनको निकाल सकते हैं, और हम नहीं करते ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी को आप निकालेंगे तो वो जाके स्टे ऑर्डर ले आएगा, 10 साल केस चलेगा और 10 साल बाद वो केस जीतेगा और 10 साल की बैक पे लेगा और फिर वो 21वें ग्रेड में आके बैठेगा। ये भी होता है पाकिस्तान में। सारे का सारा आवे का आवा ही टेढ़ा है। पाकिस्तान में बिजनेसमैन को जहाँ चांस लगा है उसने वहाँ पे भी पाकिस्तान को थूक लगाई है। मौलवी साहिबान ने पाकिस्तान का कोई अच्छा काम नहीं किया है, फौजी साहिबान ने पाकिस्तान का कोई अच्छा काम नहीं किया है, ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान का कोई अच्छा काम नहीं किया है, सियासतदानों ने पाकिस्तान का कोई अच्छा काम नहीं किया है। जितनी पाकिस्तान के एलीट्स हैं, और यही एलीट्स है ना, मीडिया, मौलवी साहब, सेठ लोग, फौजी, जज, ब्यूरोक्रेट, किसी ने कोई अच्छा काम पाकिस्तान में नहीं करके गया। और फिर उसके बाद कोई एक वो जादू का एक टुकड़ा लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की सीट के नीचे चीफ जस्टिस की, कि जो चीफ जस्टिस बनता है उसको पता नहीं कुछ हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग होते थे ईमान से यार। मैं आती हूँ आपकी तरफ। एक है ये जी शोएब का एयरवाई से सवाल, एयरवाई टीवी से सवाल। भूल ही गया था। इसीलिए अभी आपने मीडिया का जिक्र किया तो मैंने पहले मीडिया का सवाल ले रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आईपीपीज जो अपने हैं, यानी जो गवर्नमेंट के आईपीपीज हैं, उनके साथ तो कोई ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं है, तो उसको रिविजिट करने में क्या? गवर्नमेंट के आईपीपीज के साथ हर वो एग्रीमेंट होता है जो कि आम उसके साथ होता है, वो सेम होता है। देखिए हम आईपीपीज को पैसे नहीं दे रहे होते। इसेंशियली जब आप हुकूमत पाकिस्तान, उसके पास पैसे की बहुत कमी है, तो वो देखता है कि जो आपका सेक्रेटरी पावर होता है वो थोड़ा सा समझदार होता है एकदम। पावर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एनर्जी सेक्रेटरी, चेयरमैन FBR, 1-2-4 सेक्रेटरीज, प्लानिंग सेक्रेटरी, ये 5-6 लोग होशियार होते हैं। छांट के ढूंढ के लेके आते हैं, लेकिन ये होशियार लोग होते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। चेयरमैन FBR का आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन बाकी सारे होशियार होते हैं। ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये हुकूमत छांट के लेके आती है, इनको ढूंढ के लेके आती है। तो 5 लोग तो होशियार मिल ही जाते हैं ना कहीं। तो
ये क्या देखते हैं कि यार इस कंपनी को बैंक को आगे देना है 300 करोड़ रुपए, तो उसको 300 करोड़ रुपए देती है, बाकी वो कर्ज रखवा देती है। तो ये जो सर्कुलर डेट है ना, इसका मकसद ये है कि उनको प्रॉफिट्स दे ही नहीं रहे होते। तो हुकूमत की कंपनियों को भी हम उतने ही पैसे दे रहे होते हैं कि जितना उसको आगे बैंक के लोन देने होते हैं, क्योंकि हुकूमत की कंपनियों ने जो भी लगाए हुए हैं वो बैंक के लोन से लगाए हुए हैं, तो उतने ही पैसे सबको दे रहे होते हैं कि जितना उनको सर्विस करना होता है लोन्स को। जी। एक और भी सवाल है, ये जैगम है, इन्होंने पूछा है कि की इशू इज ग्रीडीनेस एंड इलीगल प्रैक्टिसेस बाय द प्राइवेट सेक्टर, हाउ द सजेशन दैट गवर्नमेंट गेट्स आउट एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर फाइट विद ईच अदर विल बी फीजिबल। हाँ, मतलब इवेंचुअली अभी तो इस वक्त तो आपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं और प्रॉमिस नहीं, ये सिर्फ IPPs के नहीं, ये जनरल बात हो रही है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट फुटप्रिंट कम करना है और हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है, तो वो तो ऑलरेडी उनकी ग्रीड और इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको किस तरह। देखें, ग्रीड को अलग से ले लेते हैं, इलीगल प्रैक्टिस को अलग से ले लेते हैं। सो वो जो था ना, ये हमको 250 साल से ये बात पता है ना, एडम स्मिथ से ये बात पता है ना, कि अब जो बेकरी वाला है वो इसलिए आपको अच्छी डबल रोटी नहीं देता कि उसको आपसे मोहब्बत है। वो बेकरी वाला आपको इसलिए अच्छी डबल रोटी देता है कि उसको अपने बच्चों से मोहब्बत है, वो चाहता है कि उसके पास पैसे हों, तो वो आपको बेचता है। वो साथ वाला जो बेकरी वाला है, चचा जो दूसरा खोलता है बेकरी, वो उससे अच्छी बेकरी बनाने की कोशिश करता है। जब तक प्योर कंपटीशन होता है तो ग्रीड एक्चुअली वर्क्स इन द फेवर ऑफ कंज्यूमर्स। जब तक कंपटीशन हो रहा होता है वो ग्रीड अच्छी होती है। ग्रीड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ग्रीड। उसको आप ग्रीड कह लें या उसको आप हवस कह लें या उसको आप डिजायर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी कह लें या डिजायर फॉर मार्केट शेयर कह लें, दैट्स गुड। दैट वी वांट कंपनीज टू एग्रेसिवली compete with each other, to sell things to us. तो देखें ना कि अब पाकिस्तान में टेलीविजन की मार्केट में, जैसे टीवी आप खरीदते हैं या मोबाइल फोन खरीदते हैं, दुनिया का महंगा तरीन लेटेस्ट फोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाकिस्तान में, ब्लू एरिया में, इस्लामाबाद में मिल जाएगा, हफीज सेंटर के पास मिल जाएगा, मेन बुलेवर्ड पे लाहौर में, कराची में आपको मिल जाएगा। कोई रेगुलेशन नहीं है, और जो दुबई की प्राइस होगी उससे 100-200 रुपये ऊपर मिल जाएगा। प्योर कंपटीशन है, लोग अच्छा फोन लेके भी आते हैं। आपको कोई कलर टीवी चाहिए, कभी आपको कोई एसी चाहिए, कभी शॉर्टेज नहीं होती है, और अच्छी प्राइस में मिलता है। और पूरे पाकिस्तान में ये एसी आप खरीदने जाएंगे ना, 300 रुपए की प्राइस का फर्क नहीं होगा। सीरियसली, आप यहाँ ब्लू एरिया में पूछेंगे, कराची में जाके फोन करके पूछ लो, पेशावर में जाके फोन करके पूछ लो, और क्यों नहीं फर्क होता? अगेन आप लोगों को पता है, क्योंकि आर्बिट्राज की इसमें पॉसिबिलिटी है, राइट? सो देन why is it that the private sector is able to provide you these high tech goods at a very reasonable price, comparative price, without any shortages, but जो हुकूमत को आप चीजें देते हैं कि भाई तुमको मैंने तालीम दी तो तालीम आप अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तुमको मैंने दिया बिजली तो तुम बिजली महंगी देते हो, कभी देते हो कभी नहीं देते हो, गैस तुमको दी, कभी देते हो कि नहीं देते हो। हुकूमत के अस्पताल जाके देखें, एक आध इन्फेक्शन ही होता है लोगों को। सो जितना आप हुकूमत को कम कर देंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जब मोनोपोली करेंगे तो वो उतनी बुरी होगी। कि इलेक्ट्रिक है, अगर मोनोपोली है तो उसको फिर आपने, जो नेचुरल मोनोपोलीज होती हैं, जो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती हैं, उसको आपने रेगुलेट करना होता है और सही तरीके से रेगुलेट करना होता है। लेकिन जहां तक डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री नहीं है तो उनको compete करने, तो मसला क्या है? वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। फयाज फ्रॉम एयरवे न्यूज़। बड़ा कम मौका मिलता है इस तरह आपसे बात करने का, बड़े रिलैक्स एनवायरनमेंट में। तो जब से हम होश संभाला है, मतलब इस मुल्क की मईशत स्टेबल तो हुई नहीं है, दिन ब दिन महंगाई है। 29 वाला पेट्रोल 280 का भी परचेज़ किया है, और 7 वाला कोला 70 का भी पी रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो ज़ीरो से स्टार्ट करती है। जब भी वो आती है वो कहते हैं पिछले तो सब बर्बाद कर गए हैं, अभी हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब बताया जाता है कि अब हम 3% पे ग्रोथ कर रहे हैं, 4, 5, 6% तक जाते हैं। मेरा लगता है यहाँ से ऊपर तो शायद हम कभी हिस्ट्री में गए ही नहीं, और वो भी शायद कई दफ़ा कहा जाता है कि ये फेक नंबर्स हैं, 6% पे एक्चुअल हम हैं नहीं। 6% तक जाते हैं, उसके बाद हुकूमत बदल दी जाती है, या उनकी टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाती है, 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं। तो नई हुकूमत ने आके कभी ये नहीं कहा कि अब हम 6% से आगे स्टार्ट करेंगे। वो जब नई हुकूमत आती है, वो क्या रीज़न है कि वो दोबारा से कहती है कि नहीं यार, वो पिछले वाले तो बर्बाद कर गए, हम फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। एक तो ये रीज़न अगर पब्लिक को भी पता चल जाए तो वो कोशिश करें कि यार ये पुराने वाली हुकूमत जो है ना, इसी को एक दफ़ा एक टाइम इनको और दे देते हैं कि शायद 10 साल में कुछ हमारे लिए ये बेहतर है, 6% से ऊपर हम कभी चले ही जाएं। एक तो ये वो रीज़न बता दें कि वो क्या रीज़न है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है
تو وہ 0 سے اسٹارٹ 2017 میں میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے، جب ان کو ہٹایا گیا تو 6% پہ ہم گروتھ کر رہے تھے. عمران خان صاحب آئے، شاید حقان عباسی صاحب کا چھوٹا سا ٹینیور تھا، وہ میرا خیال ہے کہ اتنا میٹر نہیں کرتا، بہت کم ٹائم تھا ان کے پاس. عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کہا جی او ہو میاں صاحب تو سب برباد تباہ کر گئے. اب 22 میں عمران خان صاحب گئے تو وہ بھی آلموسٹ 6 ہی کلیم کر رہے تھے کہ ہم 6% پہ گروتھ کر رہے ہیں. دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور ہمارے ریزروز بھی کم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی خیر اس سے بہت کم ہے، جو 22 کا فگر تھا ابھی اس وقت بھی ہم اس سے بہت نیچے ہیں. تو ایسی کون سی ریزنز ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ سارے ریزرو بھی ہمارے کم ہو جاتے ہیں اور گروتھ ریٹ بھی کم ہو جاتی ہے؟ تھینک یو. مشکل سوال ہے، میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں. جواب صحیح ہو یا نہیں ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، جب چوتھا پانچواں سال حکومت کا ہوتا ہے نا، تو حکومت پاکستان میں بہت انڈر پریشر ہوتی ہے، تو وہ گروتھ لے کے آنا پڑتی ہے اس کو. پاکستان میں 3-4% سے زیادہ گروتھ نہیں ہوتی ہے عموماً، لیکن 2.5% ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کانگو کے طرح سے، کانگو سے ذرا سی تیز بڑھ رہی ہے. ایوریج پاکستانی ویمن از twice as fertile as a Bangladeshi woman and 3 times as fertile as a Sri Lankan woman. ہمارے یہاں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں پر ویمن. ٹھیک، تو اتنی پاپولیشن گروتھ ہے کہ ہم کو 4% بھی گروتھ کرتے ہیں تو 1.25% گروتھ، 1.5% گروتھ آتی ہے پر کیپٹا. تو چوتھے پانچویں سال میں حکومت جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی پہ خرچ کرتی ہے، یہاں وہاں خرچ کرتی ہے، ٹیکس کم کر دیتی ہے، سب چیزیں کرتی ہے تاکہ اکانومی میں گروتھ آ جائے. اور وہ گروتھ جو ہے نا، کیونکہ ہم نے ڈالر کو ہم کو نیچے رکھنے کا شوق ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالر کو نیچے رکھنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہماری جوانی ہے، ہماری کوئی جیسے نہیں ہوتا لوگوں کو، وہ مطلب اچھی گاڑی رکھنے کا شوق ہوتا ہے تو ہم کو اچھی ڈالر کی قیمت رکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو ہم ڈالر کو نیچے رکھتے ہیں تو ہم ایکسپورٹ کو انسینٹیوائز کرتے ہیں اور امپورٹ کو بڑھاتے ہیں. تو جب امپورٹ بڑھتا ہے اور ایکسپورٹ کم ہو رہا ہوتا ہے تو ایونچولی اکانومی پھٹ جاتی ہے. تو آپ چھٹے سال پانچویں سال میں تو آپ پورا کوشش کرتے ہیں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ڈار صاحب ایک ضد پہ تھے کہ 105 روپے کا ڈالر رکھیں گے. اب ہم 26 بلین کی ریزرو سے 9 بلین پہ آ گئے تھے. آخری 10 مہینے جو ان کے وزارت کے تھے وہ نومبر میں ہٹے ہیں، اور جنوری سے نومبر 2017 میں آخری 11 مہینے میں انہوں نے 10 بلین ڈالرز مارکیٹ میں ڈالے. اسٹیٹ بینک کا ریزرو 10 بلین مارکیٹ میں ڈالے اسٹیٹ بینک نے ڈالر کو ادھر رکھنے کے لیے. ڈالر ختم ہو گیا، پھر میں وزیر بنا تھا دسمبر کے 27-28 کو. تو پہلے میں نے 2 مرتبہ 5-5 روپے کی ڈی ویلیویشن کری، ورنہ ڈالر ختم ہو جاتے. آپ کی اس سال آپ کا 19.5 بلین ڈالر کا وچ از 6% آف جی ڈی پی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو سب سے زیادہ نہیں تھا. اس سے زیادہ ہمارا یہ 6% تھا. 7.8% جی ڈی پی کا ہمارا ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا ہوا تھا 2007-8 میں، جب جب پرویز مشرف کی اور کیو کی حکومت جا رہی تھی. تو انہوں نے بھی 60 روپے کا ڈالر رکھا تھا، پھر پیپلز پارٹی آئے تو 80 کرنا پڑا. تو ہم نے ڈالر کو سستا رکھتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ امپورٹ سستا ہو اور چیزیں یہاں پہ سستی ہو، انفلیشن کم ہو، اور قرض لے کر ہم ڈال دیتے ہیں مارکیٹ میں. قرض کی پیتے ہیں میں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہم یہ کرتے ہیں. پھر جب آئے خان صاحب تو وہ اکانومی تو پھٹنی تھی کیونکہ وہ مسئلہ تو ہو گیا تھا. اب وہ آئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد کووڈ آ گیا جس سے ان کو آئی ایم ایف وغیرہ کی طرف سے ریلیف مل گیا بہت زیادہ، اور پیسے بھی مل گئے. تو وہ پیرس کلب کی طرف سے ریلیف مل گیا. اس کے بعد انہوں نے ٹرف دے کے لون، سستے لون دے کے اور دیگر چیزیں دے کر انہوں نے بھی کرنسی کو روک لیا، اور پھر کرنسی کو 180 سے 153 پہ بھی لے کر آ گئے تھے. پھر واپس چلے گئی تھی 190 میں. اور وہ بھی انڈر پریشر تھے کہ یار چوتھا سال ہو گیا ہے، گروتھ نہیں آئی ہے، گروتھ نہیں آئی ہے. وہ 50 لاکھ مکان میں سے کچھ مکان نہیں بنے تھے، کروڑ نوکریوں میں سے وہ بھی نہیں ہوا تھا. تو وہ بھی انڈر پریشر تھے. پھر تھوڑی سی فوج سے بھی وہ ہو گئی تھی اکتوبر 2021 سے، تو فوج کی وجہ سے پھر اور پریشر میں آ گئے تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ خزانے کے منہ کھول دو. اور اس کے بعد جب حکومت آئی ہے پی ٹی ایم کی، تو خان صاحب نے ایک چیز کری ہوئی تھی کہ ہم 145 کا پیٹرول دیں گے اور 145 کا ڈیزل دیں گے، 150 کا پیٹرول دیں گے. جب یوکرین کی جنگ ہوئی تو پیٹرول کی پرائسز بڑھ کے برنٹ کی پرائس ہو گئی $124 پر بیرل، جو آج $70 ہے. ٹھیک ہے. اور پی ڈی ایم والے یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف مفتاح نے جتنے بھی پیسے ایکسٹرا ہیں 70 کے اوپر وہ مفتاح اپنے گھر لے جا رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے یہ میٹنگ میں کہا تھا کہ
میں نام نہیں لوں گا جس کو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ اپنے گھر پہ لے کے جا رہا ہوں پیسے، میں کہہ رہا تھا تو 110 ارب روپے کا حکومت کو نقصان ہو رہا تھا. حکومت چلانے کا خرچہ، سویلین گورنمنٹ چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہوتا ہے، اور آپ نقصان پیٹرول اور ڈیزل میں 110 ارب روپے کا کر رہے ہیں. اور مارکیٹ ہمارے اوپر گیم کر رہی تھی. پنجاب میں، کراچی میں لوگ ڈیزل سٹور کر رہے تھے، نوئنگ فل ویل کہ کبھی نہ کبھی تو ان کو بڑھانی پڑے گی پرائس. تو 1.5 کروڑ روپے کا پیٹرول اگر آپ سنبھال کے رکھ لیں، کہیں اسٹور کر لیں، تو آپ کو 75 لاکھ روپے کا فائدہ تھا. بچے کی شادی ہو جاتی ہے اس میں. ایک مطلب پیٹرول پمپ والا ہے، اس نے رکھوا لیے تھے لاکھ ڈیڑھ، سب نے چھپا لیے تھے. So, I mean, every 3-4 years, we make this mistake ourselves because we try to fix the rate of the dollar. We should not. And the thing is کہ growth ہم کو ہونی چاہیے with increased manufacturing, increased competition and increased exports. جب آپ ایکسپورٹ سے گروتھ کر لیں گے تو آپ یہ جو 5% کا 4% کا بیریئر یہ توڑ سکیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 6% سے آپ نئی حکومت آتی ہے وہ زیرو کرتی ہے، وہ مجبوراً زیرو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پچھلی حکومت جاتے ہوئے جو ہے نا اس نے ساری زندگی کا زور لگایا ہوا ہوتا ہے. جی سر. تو الزام پی ٹی آئی پہ لگایا گیا، وہ بردی سرنگ لگا کے گئے تھے، وہ سرنگ کبھی ڈار صاحب نے بھی لگائی تھی آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے. کوئی سرنگ نہیں لگاتا ہے، دیکھو کوئی سرنگ نہیں لگاتا ہے. وہ دیکھیں نہیں سر، نہیں برباد ہو جائے گی. نہیں دیکھیں یہ پولیٹیکل بزنس سائیکل دنیا بھر میں ہوتی ہیں. یہ جب مسلم لیگ حکومت میں الیکشن میں جاتی ہے، پی ٹی آئی حکومت میں جاتی ہے، تو یہ تو سوچتے ہیں نا کہ ہم جیتیں گے. وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی الیکشن جیتنا ہے، ابھی تھوڑے پیسے خرچ کر دو، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے. پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں تو بولتے ہیں یار اگلے سال، پھر اگلے سال دیکھ لیں گے، پھر دیکھیں گے. ایئر وائز سے تو آپ بعد میں کرتے رہیں گے. اور بھی ہیں وہ ڈاکٹر ندیم نے بھی کچھ اور بات کرنی ہے. ڈاکٹر ندیم پلیز پوچھ لیں. 1 گھنٹہ 1 بج گیا. 2 جی بس 1-2 اور سوال لیں. ڈاکٹر ندیم. جی مفتہ جی, I wanted to ask you a simple question. Getting the prices right is the most important thing, which I think intellectually we all do not agree with. آپ دیکھتے ہیں ہمارے سارے دوست اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ پرائسز تو ہم فکس کریں گے, اور میرا خیال یہ پاکستان کا جو المیہ ہے کہ پرائسز ہم نے فکس کرنی ہے, اس میں سب سے بڑی کی جو پرائس ہے جو آپ کو ہی پتا ہے, بہت بہتر پتا ہے, used to work for the IMF too, کہ جی ایکسچینج ریٹ از a price that determines a lot. اینڈ ہم نے یہاں پیپر لکھا ہے کہ 6 کرنسی کرائسس ملک میں بڑے ڈیپ آئے, اینڈ آل آف دم واز the fault of the state bank. ابھی بھی اسٹیٹ بینک اوور ویلیوڈ ایکسچینج رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, LCs نہیں کھل رہی, and there are all kinds of controls. Now, do you think these controls do well for us? نمبر 2, آپ کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں, پر مجھے ایک بات بتائیے, جیسے کہ ہم نے دیکھا PID میں, and quite frankly I've written about it, I've even Senate کے اس میں سب کمیٹی میں یہ میں نے جا کے بھی کہا, میں نے کہا جی بند کر دیں پائٹ کو, سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو بند کر دیں, بلکہ I would suggest یونیورسٹیز کو بھی بند کر دیں, because یونیورسٹیز یہ چلے یونیورسٹیز رکھ لیں, they are tuition centers. Do you as the future policy maker, past as well, you've been the finance minister, inshallah you will be again, یہ بتائیے اس ملک میں ریسرچ کا کیا رول ہے؟ کیونکہ اگلے دن میری پلاننگ میں سے بھی بحث ہوئی تھی کہ جی آپ ریسرچ کو استعمال نہیں کرتے تو بند کریں پائٹ کو, کیونکہ آپ نے اسٹیفن ڈرکن کو بلانا ہے, آپ نے ورلڈ بینک کو بلانا ہے, آپ نے اس کو بلانا ہے, آپ نے اس کو بلانا ہے. What I talk about the donors, I've been a part of the donors and still will be, inshallah. The point is کہ جی they cannot replace domestic system, or do you think they can? Or should they? ہم ایک طرف کہتے ہیں کیپیسٹی کا پرابلم ہے, دوسری طرف ہم اپنی ڈومیسٹک ریسرچ بالکل نہیں یوز کرتے. All our university system is lying idle without the government asking them a single question. دوسری طرف ایک اور بھی چیز ہے کہ ڈونرز اور سول سروس کے سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے, and you should know that. Average civil servant comes into the job and he's sent on a scholarship almost immediately. He spent 3 or 4 years getting various degrees which he doesn't need. On top of that, he has to he comes back and then he goes back to work for the donors. Then he gets into some secretaryship and he goes back to work for the donors. Is there a conflict of interest, or are they, or is this okay? Related to this also is the issue, the principal accounting officer. آپ local government بھی کریں, کچھ بھی کریں, if the principal accounting officer is there, DC is there, نہ local government چلے گی, نہ autonomization چلے گی. There is no autonomy in this country to any institution. اس کے رزلٹ میں آپ دیکھ لیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایگزامپل دوں, اس وقت 50 VCs ہیں, کچھ KP میں, میرے خیال KP میں 24 ہیں, پنجاب میں 26 ہیں, جس کی پوزیشن سال سے ویکنٹ پڑی ہے, اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں 50 VCs کو ایک میٹنگ میں 1-2 بندے اکٹھے کر کے
بنا رہے ہیں. Is this the governance system that we want, or can there be a more decentralized governance, not district wise also, but institution wise too? Thank you. Okay, sir, دیکھیں پرائز تو مارکیٹ ہی سیٹ کر سکتا ہے. نو بڈی از اسمارٹ انف ٹو ایکچولی فگر دس آؤٹ. آپ کو جو پتا ہے کہ ایکچولی رشیا کے اندر ہی ایک اکانومسٹ نے ٹرائی کری تھی وہ لگرانجن کے ساتھ شیڈو پرائسز سے سیٹ کرنے کی, لیکن یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. لیٹ مارکیٹ ڈیسائڈ دا پرائسز. اسٹیٹ بینک ڈزنٹ نو واٹ دا پرائس آف دا ڈالر شوڈ بی, نیدر ڈو آئی, nor do you. Let the market decide, and every time we try to fix it we actually lose because وہ political influence آ جاتا ہے and all that stuff. ابھی اس وقت تو اچھا پاکستان میں ڈالر آ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے, اور یہ تھن مارکیٹ ہے ڈالرز کی, تو اس میں تھوڑا سا آپ مطلب ڈیلی بیسس پہ اگر ایک دن کسی دن $300 ملین کی ایل سی آ گئی اور شارٹیج ہو گئی تو تھوڑا سا آپ مساج کر سکتے ہیں اوپر نیچے ود ان دس تھنگ, اور آپ گائیڈنس بھی دے دیں. فارن کیپٹل مارکیٹس آر تھن مارکیٹس ان پاکستان, foreign currency market, لیکن long term state bank should not be directing the price of dollar or the price of anything for that matter. تو اور اسٹیٹ بینک یا کوئی بھی اور چیز کو, ابھی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ایک ریگولیشن کر رہے تھے کہ ایک نئی پولیس فورس بنا رہے تھے ڈی سیز کے اندر, مطلب عجیب سی چیز تھی, اور وہ اے سی اور ڈی سیز جو تھے وہ پرائس سیٹ کرنے لگے تھے. اے سیز اور ڈی سیز جو ہے وہ کل اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مرغی $15 کلو ہو جائے گی تو کیا $15 کلو ہو جائے گی؟ پاگل جیسی باتیں. انفیکٹ جتنا آپ ان کو حکومت والوں کو پاور دیں گے آپ اتنی پرائس اور بڑھ جائے گی, کیونکہ جو اسٹور والے کو, دکان والے کو, ان کو پیسے دینے پڑیں گے, وہ بھی اپنی کاسٹ میں ڈال دے گا. تو مطلب سو وی ہیو ٹو تھوڑا سا, لیکن وہ بھی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنا پاور. جہاں تک وہ حکومت کے افسران جو ہیں وہ مطلب اگر باہر پڑھنے جاتے ہیں, مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, اور میں تو ایگنوسٹک ہوں ایز فار ایز یہ ریسرچ کون کر رہا ہے. آئی ڈونٹ ریئلی کیئر سیریسلی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آئی ایم سوری ٹو سے دس, کہ ریسرچ جو ہے وہ پاکستانی نے کری ہو یا کسی باہر والے نے کری ہو, ایز لانگ ایز ریسرچ ٹھیک ہو اور مجھے یوزفل ہو, سو آئی ایم اوکے ود دیٹ. مطلب اگر کسی پاکستانی نے کری اور اگر وہ پاکستان زیادہ اچھا جانتا ہے یا جانتی ہے تو ریسرچ شوڈ اٹ سیلف سے سم تھنگ. وہ ریسرچ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ پھر مجھے خود بخود اٹریکٹ کرے. اگر آپ فارنر سے بھی اچھی ریسرچ کر کے یا فارنر سے بھی اچھی پالیسی پیپر لکھ کے نہیں دے سکتے تو کیا فائدہ ہے. تو لیکن the thing is کہ یہ جو اگر آپ بیسک چیزیں لکھوا رہے ہیں باہر کے لوگوں سے, جو کہ آرام سے کوئی بھی اکانومسٹ جس کو پاکستان آتا ہے وہ لکھ سکتا ہے, تو وہ کوئی سینس نہیں ہے. مطلب مطلب دیٹس لائک سینگ کہ میں پاکستان میں اگر چکن ٹکا یا نہاری جو ہے وہ چائنا سے لے کے آؤں گا تو وہ تو اچھی نہیں بنے گی نا, چائنیز والی اتنی اچھی نہیں ہے. تو پاکستان میں جو چیز ہو سکتی ہے ادھر لے لیں, لیکن ان دی اینڈ اٹ شوڈ بی اے فری مارکیٹ. اگر کوئی آپ سے چائنیز یا گورا یا جاپنیز آپ سے اچھی ریسرچ کر لیتا ہے تو ہم کو اس کی ریسرچ کنزیوم کرنی چاہیے. لیکن میرے خیال سے یہ بیسک ریسرچ تو پالیسی ریسرچ, چلو ہم شاید تھیوریٹیکل اکنامکس پہ ریسرچ نہیں کر سکتے ہوں, لیکن پالیسی ریسرچ تو پاکستان میں بڑی آسانی سے اچھی ہو سکتی ہے. تھینک یو مفتا صاحب, کافی ٹائم ہو گیا آپ کے, میرا خیال ہے کہ پھر باقی کے سوالات جو ہیں وہ ایک نیکسٹ آپ کے ساتھ سیشن کریں گے انشاءاللہ, تو پھر وہ لے لیں گے. جی ضرور ضرور. کتنے لوگ یہاں پہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ؟ سارے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا مجھے صرف ایک ذرا صوبے وائز بریک ڈاؤن دے دیں گے, میرے سندھ سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ایک آیا ہوا ہے, کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جاؤ بیٹا, دیکھ ایک سندھ سے آیا, بیٹھ جاؤ. اور پنجاب سے ماشاء اللہ ٹھیک ہے, اور کے پی سے او ماشاء اللہ ویری نائس, اور بلوچستان سے 2, ویری گڈ, ہماری بہن بھی آئی ہوئی ہے, ویری گڈ ویری گڈ. چلو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی دس. اور وہ ایک آخری بات میں کر کے چلے جاؤں. دیکھو یار, میں نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے اس کے ساتھ مل کر, شاید عباسی کے ساتھ مل کر 2 چیزیں گارنٹی کر رہے ہیں, 3 چیزیں گارنٹی کر رہے ہیں. یہاں پہ کے پی کے بھی لوگ بہت سارے ہیں, پنجاب کے بھی لوگ بہت سارے ہیں, تو اس میں اسیوم کر رہا ہوں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے. حالانکہ پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے کو پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نون کا ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا. میں آپ کو 2-3 چیزیں سے بتا کے پھر چلے جاتا ہوں کہ وی آر اے فیڈرل پارٹی. ہماری پارٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کا ماضی داغدار ہوگا, اور اللہ کی مہربانی سے جس کو جو مجھ کو اور شاہد کو جانتے ہیں, شاید عباسی کو, سب کو پتہ ہے کہ انٹیگریٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے, کیریکٹر کا ایشو نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کمپیٹنس بھی ہے تھوڑی سی, وہ آپ شاید میری بات سے بھی آپ کو لگتی ہو. اور دوسری وعدہ یہ ہے کہ میں جتنا عرصہ رہا ہوں میری بیوی نے کسی سے انگوٹھی نہیں لی, اور میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مکرم صاحب میرے ساتھ ممبر کسٹم ہوا کرتے تھے, کہ اگر فائنانس منسٹر کسی سے کہے کہ میری بیوی کو انگوٹھی چاہیے تو مل جائے گی, منع نہیں کریں گے لوگ ایف بی آر کے ہیڈ کو, سیریسلی.
لیکن میں نے نہیں لی کہ میری بیوی نے کسی سے انگوٹھی نہیں لی، یہ میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، اور نہ میں نے کسی کے جہاز پہ رائڈ لی ہے آج تک، جو ٹکٹیں لیے وہ پیسے دے کے لیے. تو عوام پاکستان نام ہے، awampakistan.org www.awampakistan.org. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب. بہت سارے لوگوں کے سوال رہ گئے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے لیکن میں پھر کے لیے